اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7واں پارہ اور سورہ مائدہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ 7ویں پارے کا پہلا رکوع جو ہے وہ ہم نے کل اس کو پڑھ لیا تھا۔ آج ہم 7ویں پارے کا دوسرا رکوع پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ اس رکوع میں ہم اسلامی معاشرے کی تشکیل اور حرام اشیاء کی تحریم کے بارے میں پڑھیں گے۔ آیت نمبر 87 سے 93۔ قرآن کی تعلیمات صاف، سچی اور سیدھی ہیں اور فطرت انسانی کے عین مطابق۔ جو باتیں انسان کے فائدے کی ہیں ان کو اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، جو نقصان پہنچانے والی ہیں ان سے روکتا ہے۔ یہی چیز انسانی اور معاشرتی زندگی کی تعمیر، ترقی اور تزکیہ کے لیے اولین درجہ رکھتی ہے۔ جو انسان ان حدود کا پابند رہنے کا خوگر ہوگا آخر وہی کامیاب ہوگا۔ ایسے ہی افراد سے جو معاشرہ وجود میں آئے گا وہی اسلامی معاشرہ کہلانے کا مستحق ہوگا۔ آیت نمبر 87-88 میں ارشاد ہو رہا ہے، جیسا کہ سورت کی ابتدا میں تھا کہ جو چیزیں پاکیزہ اور اچھی ہیں وہی تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، وہ کھاؤ اور پیو اور یہود و نصارہ کی طرح افراط و تفریط میں نہ پڑو، نہ اس میں کمی کرو نہ زیادتی، جیسا کہ یہود نے حرام کو اپنے لیے حلال کر کے جو جی میں آیا کیا، اسی طرح نصارہ نے حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیا اور جوگی اور راہب بن گئے۔ یہاں مسلمانوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ تم اس میں کمی یا زیادتی سے دور رہو اور اللہ کا خوف دل میں پیدا کر کے پرہیزگاری کی روش اختیار کرو اور اپنی خواہشات کے بندے نہ بنو۔ حلال چیزوں کو حرام کرنے کی ایک شکل یہ تھی کہ لوگ بات بات پر کسی چیز کے کرنے یا نہ کرنے کی قسمیں کھا لیتے تھے۔ آیت نمبر 89 میں اس پر یہ حکم ہوا کہ لغو یا بلا مقصد قسم جب بطور تقیہ کلام تمہارے منہ سے نکل جائے توڑنے پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور اگر قسم ارادے سے اور خاص جائز مقصد کے لیے کھائی جائے تو اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ ایسی قسم جو کوئی ارادے سے کھائے اگر توڑ دے تو کفارہ ادا کرنا ہوگا، یعنی 10 محتاجوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا جیسا کہ وہ خود کھاتا ہے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا، یا ایک غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا۔ اور اگر اس کو یہ میسر نہ ہو تو کفارہ 3 یوم کے روزے رکھنا ہے۔ یہ کفارہ ان قسموں سے نکلنے اور آزاد ہونے کا طریقہ ہے، لہٰذا قسم سوچ سمجھ کر کھانی چاہیے۔ آیت نمبر 90 اور 91 میں حلال چیزوں کے برعکس ایسی حرام اشیاء کا ذکر ہے جس کے استعمال سے اسلام میں سخت ممانعت ہے۔ اگرچہ یہ چیزیں مسلمانوں کے معاشرے میں یہود و نصارہ کی طرح رائج ہو جائیں تو ایسا معاشرہ مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں کر غیر قوموں کی طرح جس پر اللہ نے لعنت کی اور جن کا انجام ہمارے سامنے ہے، ملحدانہ نظریات اور طریقوں کو اپنا کر دنیا میں کامیاب زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ ان آیات میں 4 چیزوں کے استعمال کی ممانعت فرمائی جا رہی ہے: شراب، جوا، بت اور پانسے۔ قرآن کے نزول سے قبل عرب قوم کو ان 4 چیزوں کی بڑی دھت تھی۔ شراب خوری، جوا یعنی ایسے کھیل جس میں اتفاقیہ امر کو بڑا دخل ہو، مختلف کھیلوں کی ہار جیت پر شرط اور جوا لگانا، مثلاً گھوڑ دوڑ پر سٹا کھیلنا، کسی بت کی منت ماننا یا عبادت کرنا، ازلام یا تیروں سے فال نکالنا، لاٹری کی ٹکٹ لینا، یہ سب اسلام کی نگاہ میں گندی، ناپاک اور امن عامہ کو برباد کرنے والی اور اللہ سے دور کرنے والی باتیں ہیں۔ یہ سب شیطانی طور طریقے جن سے ایک معاشرے میں فساد برپا ہوتا ہے، ان میں سے ہر ایک بات کا تفصیلی جائزہ لیا جائے تو ہر ایک پاکیزہ معاشرے جو اسلام کی منتہائی منزل ہے ان کے لیے ظاہری اور باطنی طور پر تباہ کن ہے۔
ان سے نہ تو صرف افراد کی اخلاقی زندگی برباد ہوتی ہے بلکہ معاشرتی، معاشی اور سیاسی زندگی بھی تباہ ہوتی ہے۔ افراد ان لغو باتوں میں ایسے منہمک ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ کی یاد اور نماز سے، گھر بار کے فرائض سے اور دیگر دینی و دنیاوی معاملات سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ ایسے ہی عوامل کی دوبارہ عکاسی کر رہا ہے جیسا کہ قبل از اسلام میں ہوتا تھا۔ ان آیات میں اللہ نے ان کے نقصانات بیان فرما کر آج کے مسلمانوں کو بھی یہ دعوت دی ہے کہ تم جانتے ہوئے بھی باز نہ ہوگے اور ان سری حرام باتوں سے دور نہ رہوگے۔ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم ان باتوں سے باز آ جاؤ اور تاریخ سے سبق حاصل کرو؟ اسلام انسانی معاشرے میں لوگوں کے اجتماعی زندگی کا خوگر بنانا چاہتا ہے اور لالچ، خود غرضی اور خواہشات پر مبنی زندگی جس سے معاشرے میں فساد برپا ہوتا ہے ان سے روکنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف شیطان اوپر کی مذکورہ باتوں کے ذریعے انسانوں کو بہکانے اور گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اسلام سب سے پہلے پاکیزہ معاشرے کے لیے اللہ کا بندہ بننے کی طرف بلاتا ہے، پھر ایک دوسرے کی ہمدردی کا سبق دیتا ہے اور جو کچھ کسی کے پاس ہے اس سے دوسروں کو نفع پہنچانے کی تربیت دیتا ہے، اور شیطان دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنے میں تنگ دل، بخیل اور خود غرض بناتا ہے، اور شراب اور جوئے کی مدد سے ان کو شہوت پرستی، لالچ اور خود غرضی کا سبق دیتا ہے، جو آپس میں لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد کی بنیاد ہیں۔ تاریخ عالم اس پر شاہد ہے کہ ان چیزوں نے انسانی معاشرے کو تباہ برباد کر دیا ہے۔ آیت نمبر 92 میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم حلال اور حرام چیزوں کے نفع و نقصان کا احاطہ نہ کر سکو تو تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل سے ایمان لے آؤ اور ان کے حکموں کو بے چوں چرا تسلیم کرو اور اسلام اور قرآن کے حکموں کے خلاف بغاوت نہ کرو۔ اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ اگر تم نے اس حکم کے خلاف طریقہ اختیار کیا اور غفلت کی تو یاد رکھو رسول برحق کے ذمے جو فرض تھا وہ انہوں نے ادا کر دیا، اس کے نتائج کے تم خود ذمہ دار ہوگے۔ جو لوگ اسلام کے فرما بردار بن جائیں اور برے کاموں کے نزدیک نہ جائیں اور پہلی زندگی پر نادم اور شرمندہ ہو کر اسلام اور اس کے قانون کی پابندی کریں تو ان کا سابقہ زندگی پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا نقشہ ہی بدل دیا۔ وہ روز بروز اللہ کے خوف اور تقوی کی روش پر چل رہے ہیں اور ان کا ایمان صاف اور نیک کاموں کی وجہ سے روشن ہوتا جا رہا ہے، اور وہ دل لگا کر اللہ کی عبادت اور بندگی اختیار کر رہے ہیں۔ ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں اور اللہ ایسے ہی لوگوں کا دوست ہے۔ اگلا رکوع آیت نمبر 94 سے 100 تک۔ اس میں احرام کی حالت میں پابندیاں اور بیت اللہ کا حقیقی مقام گزشتہ رکوع میں پاک چیزوں کی تحریم سے منع کیا گیا، اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے حرام چیزوں سے روکا گیا تاکہ ایک ہی طرف نہ جھک جائیں۔ اس طرح کا حکم اس رکوع میں دیا جا رہا ہے کہ جیسا کہ سورت کی ابتدا میں حالت احرام میں شکار کی ممانعت کی گئی تھی، ان احکامات کی تفصیلات اور بعض سوالات کے جواب جو بعد میں نازل ہوئے وہ یہاں بیان ہو رہے ہیں۔ حالت احرام میں شکار پر پابندی دراصل مسلمانوں کے ایمان اور تقوی کا امتحان تھا۔ جس طرح اصحاب سبت کی مچھلیوں سے یا لشکر داؤد یا طالوت کی نہر کے پانی سے آزمائش کی گئی تھی، یہ ایک تنبیہ تھی کہ مسلمان اصحاب سبت کی طرح پھسل نہ جائیں۔ اہل عرب کے لیے تفریح اور معاش دونوں کا انحصار بڑی حد تک اسی شکار پہ تھا۔ اس حالت میں امت مسلمہ کا امتحان تھا۔ اس سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ایسے مومن بندوں کو جو غیب میں رہتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہیں دوسرے لوگوں سے ممیز کیا جائے، مگر بحمدللہ سب مسلمان اس آزمائش پر پورے اترے۔ ارشاد ہوا کہ حالت احرام یعنی حج یا عمرے کے موقع پر قصداً خشکی کے جانور کا شکار مت کرو اور نہ کسی اور سے شکار کی فرمائش کرو۔ اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر احرام کی حالت میں شکار کر بیٹھا تو اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اس کی یہاں 3 صورتیں بیان کی گئیں۔ نمبر 1، شکار کی قیمت دے صاحب عدل اور عالم شریعت سے مقرر کرا کر ایسی قیمت کا مویشی یا جانور، بکری، اونٹ، مرغی وغیرہ حدود کعبہ میں پہنچائے تاکہ حرم کے اندر ذبح کر کے تقسیم کیا جائے اور خود اس میں سے کچھ نہیں کھائے۔ نمبر 2، یا اس کی قیمت کا غلہ یا کھانا محتاجوں کو کھلا دیا جائے۔ نمبر 3، یا روزے رکھے جس کی تعداد کا فیصلہ شکار کی قیمت کے مطابق صاحب عدل کریں گے۔ اسی آیت میں آگے فرمایا کہ اللہ کے قبضہ قدرت سے کوئی مجرم بھاگ کر نہیں جا سکتا،
وہ عزیز بھی ہے اور زبردست انتقام پر قادر بھی۔ حالت احرام میں شکار کھیلنے کے علاوہ اس میں مدد کرنا بھی ناجائز ہے۔ اگر شکار ہاتھ لگ جائے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے کہ حالت احرام میں ایک آدمی محترم اور امن والا ہوتا ہے، وہ نہ صرف خود امن میں ہوتا ہے بلکہ دوسرے تمام انسان اور حیوان بھی اس سے امن میں ہوتے ہیں۔ جب آدمی حرم کعبہ میں حج کے موقع پر داخل ہو جائے تو اپنی توجہ ایسے کاموں یا شکار وغیرہ سے ہٹا کر ذکر الہی میں لگا دے، ورنہ شکار سے اس طرف سے توجہ کے ہٹنے کا اندیشہ ہے۔ البتہ احرام کی حالت میں ضرر رساں جانوروں مثلاً سانپ، بچھو وغیرہ کو مارنے کی اجازت ہے، وہ شکار میں شامل نہیں ہیں۔ آیت نمبر 96 میں اللہ کی بے پایہ رحمت اور اپنے بندوں پر شفقت کا ذکر ہے۔ خاص طور پر بحری سفر میں مچھلی وغیرہ کا شکار حلال رکھا گیا، کیونکہ بعض دفعہ زیادہ راہ ختم ہو سکتا ہے، مگر خشکی کا شکار بحالت احرام جائز نہیں۔ کعبۃ اللہ کو اللہ نے انسانوں کے لیے کئی حیثیتوں سے قیام امن کا ذریعہ قرار دیا۔ روحانی اعتبار سے انسانی تربیت اور تکمیل کا مرکز بنایا، بیت اللہ کی بقا کے ساتھ قیام عالم کو وابستہ کیا۔ جب اللہ کا ارادہ ہوگا کہ اس عالم کو ختم کیا جائے تو پہلے کعبۃ اللہ کو اٹھا لیا جائے گا۔ جب دنیا کا وجود ہوا تو سب سے پہلے اسے ہی اللہ کا گھر بنایا گیا۔ نماز کے لیے بھی تمام دنیا کے ہر گوشے کے رہنے والوں کے لیے یہی قبلہ قرار دیا گیا، اور قیامت تک کے لیے وادی گیر زرع میں لوگوں کے لیے تمام دنیا کی نعمتوں اور حج اور عمرہ کے مراسم کی ادائیگی کا مرکز ہے، اور یہ تمام انسانوں کے لیے قیام امن کا مرکز اور قیامت تک رہے گا۔ آخر میں فرمایا کہ پاک اور ناپاک چیزیں برابر نہیں ہیں۔ ناپاک چیزوں کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ ایسی ہیں جن سے شیطان کو تمہارے درمیان فساد پھیلانے کے موقع میسر آتے ہیں۔ جو حلال ہیں ان میں تمہارے لیے بہت سے فوائد ہیں۔ تمہارا علم کسی چیز کے اچھے یا برے ہونے کے بارے میں بہت محدود ہے۔ پاک اور ناپاک چیزیں درجے میں ہرگز برابر نہیں ہو سکتی۔ اگر ناپاک چیزوں کی کثرت ہو جائے اور وہ ہر طرف پھیل جائیں تو یہ بات تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ یہ چیز ضرور اچھی ہوگی۔ کسی چیز کا اچھا یا برا ہونا اللہ کے حکم پر موقوف ہے۔ اسی طرح حرام کے 1000 روپے سے حلال کے 100 روپے بہتر ہیں کہ بظاہر افادیت کے لحاظ سے 1000 روپے زیادہ نظر آتے ہیں، لیکن در حقیقت اللہ کے نزدیک 100 روپے زیادہ مفید ہیں۔ اللہ کے بندوں کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ وہ اسی سے ڈریں۔ عقل مندوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اسی سے نجات کی امید رکھتے ہیں۔ وہ ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مقدم رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 101۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنها واللہ غفور حلیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت پہ پوچھو جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی۔ اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا، وہ درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ اس رکوع میں اس اہم بات کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات کرتے تھے کہ اگر ان کا جواب دیا جاتا تو شریعت کا قانون بن جاتا اور ہر آدمی کے لیے اس پر عمل کرنا لازم ہو جاتا۔ یہاں ایسی ہی بے مقصد اور کریت کر باتوں کو معلوم کرنے سے منع کیا گیا، کیونکہ اس سے صاف، آسان اور سیدھی راہ خواہ مخواہ تنگ ہو جاتی ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو صاف اور گندی چیزوں میں تمیز کرے۔ کیا کوئی گلی سڑی چیز لینا پسند کرے گا یا نفیس اور ستھری چیز؟ عقل مند ہمیشہ صاف اور ستھری چیز ہی کو پسند کرے گا، نہ کہ ناقص چیز کو، خواہ وہ کتنی ہی ارزاں کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کا کھانا صحت کے لیے سراسر نقصان دہ ہے۔ اسی طرح مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز سے بچے گا جس کو اللہ نے حرام کر دیا اور ہر اس چیز کو استعمال کرے گا جس کو اللہ نے حلال کر دیا، خواہ اس سے اس کو بظاہر کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو۔ یہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات مت کیا کرو جن کے جواب سے مشقت میں اضافہ ہو جائے یا رنج و غم میں مبتلا ہونا پڑے۔ احادیث میں اس کی شان نزول میں جو روایت آئی ہیں
ان میں سے چند ایک کے بیان سے اس بات کی وضاحت ہو جائے گی۔ جب فرمایا گیا کہ اللہ کے بندو، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، تو ایک شخص بول اٹھا کہ کیا ہر سال یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے پھر سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اور اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال واجب ہو جاتا، پھر تم ادا نہ کر سکتے۔ تو بعض لوگ اس طرح کے سوالات پوچھتے کہ میرا حقیقی باپ کون ہے، میری اونٹنی کہاں ہے۔ ایسے بیہودہ سوالات سے منع فرمایا جس کا جواب ملنے پر سائل کی رسوائی ہوگی یا مستقبل کی اطلاع پا کر اسے رنج ہوگا۔ مسائل کی تفصیلات میں خواہ مخواہ قرید لگانا اور دین کو تنگ کرنے کے مترادف ہے۔ لوگ ناقابل برداشت تکلیف میں پڑ جاتے ہیں۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت یا مصلحت عباد کے پیش نظر حلال یا حرام قرار دے دیا، اسے اسی شکل میں مان لینا چاہیے، اور جن باتوں کے بارے میں سکوت فرمایا اس کے بارے میں تفصیلی سوالات سے گریز کرنا چاہیے، تاکہ شخصی آزادی کے لیے ترک یا عمل کرنے کی گنجائش باقی رہے۔ ایسا نہ ہو کہ دین کو تنگ کر کے وبال جان بنا ڈالا جائے۔ آیت نمبر 103 میں اپنی طرف سے حلال اور حرام بنانے کی ممانعت کر دی گئی۔ مشرکین عرب کا یہ قاعدہ تھا کہ وہ بتوں کے نام پر جانور نامزد کر دیتے تھے اور ان کو مقدس سمجھتے تھے، جس سے ان کے اندر توہم پرستی کی بنیاد پر طرح طرح کے غلط عقائد پیدا ہو گئے۔ اس آیت میں ان جانوروں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جس کا دودھ بتوں کے نام پر وقف کیا جاتا تھا۔ اس کی شناخت کے لیے ان کے کان چیر دیے جاتے اور اس سے کوئی کام نہ لیا جاتا۔ سائبہ اس جانور یعنی سانڈ کو کہتے تھے جو دیوتاؤں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ نہ تو کوئی اس پر سوار ہو سکتا تھا اور نہ ہی اس کے بال کاٹ سکتا تھا، نہ ہی اس کا دودھ اپنے کام میں لا سکتا تھا۔ وسیلہ وہ اونٹنی جو لگاتار مادہ بچے جنتی، اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے۔ حام وہ نر اونٹ جو بہت سے بچوں کا باپ ہوتا، اسے بھی چھوڑ دیتے اور سمجھتے کہ اسے ذبح کرنا یا کام میں لانا ناجائز ہے۔ فرمایا ان کے بارے میں اللہ نے یہ قیود مقرر نہیں کی، بلکہ یہ جاہلیت میں کافروں کی اختراع ہے۔ یہ توہم پرستی اور اسلاف پرستی ہے۔ کچھ آدمی ہی ایسی باتوں کو بلا چون چرا مانتے ہیں۔ آیت نمبر 104۔ ایسے لوگوں کے لیے فرمایا جن کو سوجھ بوجھ صرف اتنی ہی ہوتی ہے کہ یہ کام ہمارے باپ دادا سے ہوتا آیا ہے، ہم اس کے برخلاف کیسے کر سکتے ہیں۔ اگر تمہارے باپ دادا کے پاس اتنا علم نہ ہو یا اگر وہ غلط راستے پر ہوں تو کیا پھر بھی تم ان کی راہ پر چلتے رہو گے؟ یہ آیت ایسے افراد پر بھی صادق آتی ہے جو مذہبی معاملات میں قرآنہ تقلید کو قائل ہیں اور علم و تحقیق سے کام نہیں لیتے کہ سیدھی اور آسان راہ ہے۔ آیت نمبر 105 میں مختصر اور دلکش انداز میں اپنے آپ کا عرفان حاصل کرنے کی تلقین فرمائی جا رہی ہے کہ تم اپنے نفس کی نگرانی اپنے اوپر لازم کر لو۔ کوئی آدمی بھی دوسرے کے عمل کے لیے جواب دہ نہیں۔ ہر شخص اپنے اپنے کام کا ذمہ دار ہے۔ کسی کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ دوسرے کو کی دیکھا دیکھی اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لے، بلکہ ایسے برے کاموں سے باز رہے اور جہاں تک ممکن ہو دوسروں کو بھی ان سے باز رکھنے کی کوشش کرے۔ اگر لوگ تمہاری بات نہ مانیں تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ جب سب لوگ اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو ہر ایک سے فرداً فرداً سوال ہوگا، ہر ایک کو اپنے اعمال کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ آیت نمبر 106 اور 108 تک اس میں دنیاوی معاملات کے بارے میں مرتے وقت وصی مقرر کرنے کا طریقہ بتایا گیا۔ وصی وہ ہے جس کو مرنے والا اپنا مال سپرد کر دے کہ میرے بعد میرے وارثوں کو دے دینا۔ وصی دو معتبر عدل انصاف کرنے والے مسلمان ہوں گے۔ اگر معتبر آدمی نہ ملیں تو مسلمانوں میں سے کسی کو بھی وصی بنایا جا سکتا ہے، اور اگر سفر میں ہوں تو غیر مسلم کو بھی وصی بنایا جا سکتا ہے۔ یہاں مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر مرتے وقت کسی کو وصی بنائیں تو وہ دو مسلمان عادل ہوں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دو ایسے شخص جن پر سب اعتماد کرتے ہوں اور امانت دار مشہور ہوں۔ اگر مرتے وقت ایسے دو آدمی نہ ملے تو مسلمانوں میں سے کوئی دو آدمی مقرر کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ مسلمان بے ایمان نہیں ہو سکتا۔ اگر سفر کی حالت میں کسی کا انتقال ہو جائے اور اسے مسلمان نہ ملیں تو غیر مسلموں کو بھی وصی بنایا جا سکتا ہے، ورنہ مسلمانوں کو ہی وصی ہونا چاہیے، کیونکہ پہلے زمانے میں مسلمان ہی ایسے لوگ تھے جنہیں بے ایمانی سے پاک سمجھا جاتا تھا، لیکن آج
شامت اعمال اور بدقسمتی سے غیر مسلم لین دین میں مسلمانوں سے زیادہ معتبر اور دیندار سمجھے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ وصیوں سے قسم بھی لی جا سکتی ہے۔ اس کی صورت یہ بیان کی گئی کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کہیں وصی کسی کی حق تلفی نہ کر دیں تو نماز کے بعد دونوں کو ٹھہرا لو اور وہ سب کے سامنے اللہ کی قسم کھائیں اور کہیں کہ ہم ایماندار ہیں، ہم جھوٹ بول کر مال دبانا نہیں چاہتے، نہ ہمیں مال کا لالچ ہے نہ قرابت داری کا، ہمیں بے ایمانی پر اکساتی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی کریں یا کسی کا حق مارے۔ ہم اللہ کی قسم سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم جھوٹی شہادت نہیں دیں گے اور نہ اللہ کے حکم کو ٹالیں گے، نہ سچی بات چھپائیں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اگر اس کے بعد بھی یہ ظاہر ہو یا یہ بات علم میں آئے کہ دونوں نے بے ایمانی کی اور کچھ مال دبا لیا یا وصیت کے خلاف کسی کی حق تلفی کی ہے، تو جن کی حق تلفی ہوئی ہے ان میں سے دو آدمی جو میت کے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں، ان وصیوں کی جگہ کھڑے ہو کر قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان دونوں سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے حق سے تجاوز نہیں کیا۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم ظالموں میں سے ٹھہریں گے۔ گواہی اسی وقت ٹھیک ہو سکتی ہے جب دل میں اللہ کا ڈر ہو اور اس کی سزا کے ڈر سے غلط باتوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اس لیے آخر میں اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اس کی بات سنو۔ اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ نافرمانوں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا، وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ آیت نمبر 109 سے 115۔ اس رکوع میں قیامت کے روز انبیاء سے سوال اور عیسائیوں کی فضیحت کو بیان کیا گیا ہے۔ گزشتہ رکوع میں دنیا کی عدالت میں اللہ کی گواہی کو مخفی رکھنے سے منع کیا گیا اور زیادہ واضح اور تحقیقی شہادت کے طریقے بیان ہوئے۔ اب محشر میں اللہ تعالیٰ کی عدالت کا نقشہ پیش کیا جا رہا ہے، جہاں امتوں کے خلاف ان کی باز پرس کے لیے انہی کے پیغمبروں سے سوال کیا جائے گا کہ تمہاری امت کا تمہارے بارے میں کیا رویہ رہا، انہوں نے ہماری ہدایت پر کہاں تک عمل کیا اور وہ نور مبین کے راستے پہ چلے یا نہیں چلے۔ اس وقت نہایت خشیت الہی سے پیغمبر جواب دیں گے کہ خدا بندہ، آپ کے علم محیط کے سامنے ہم کوئی علم نہیں رکھتے، کیونکہ ماننے اور نہ ماننے کا حال دل سے تعلق رکھتا ہے، وہ پوشیدہ حقیقت ہے، ان حقیقتوں کا علم آپ کے سوا کون بہتر جان سکتا ہے۔ ہمارا کام تھا کہ ہم جب تک ان کے درمیان رہے آپ کا پیغام ان تک پہنچاتے رہے اور اس پر خود عمل کر کے انہیں دکھاتے رہے۔ اس عرصے میں بھی ان کے دل کا حال ہمیں معلوم نہ تھا، پھر وفات ہوئی تو اس کے بعد ان کے ماننے یا نہ ماننے کا حال تو آپ ہی کو معلوم ہو سکتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ قیامت کے روز رسول بھی سوال سے نہیں بچ سکیں گے، تو ان کے امتی ہونے کے ناطے سے ہم کیسے بچ سکیں گے کہ ان کی وفات کے بعد ان کی طرف سے جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں ان پر ہم کہاں تک عمل پیرا ہوئے۔ غور کا مقام ہے۔ یہاں سے آخر صورت تک عیسائیوں کے عقیدہ الوہیت مسیح کے متعلق جو جواب طلبی اللہ کی عدالت میں قیامت کے روز ہوگی وہ بیان ہو رہی ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی امت کے سامنے ان انعامات خصوصی کا تذکرہ کرے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو عطا فرمائے گئے تھے۔ ان کو یاد دلانے کے بعد پھر وہ سوال کرے گا، اے عیسیٰ بیٹے مریم کے، کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھ کو اور میری والدہ کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبود بنانا؟ اس سوال سے عیسائیوں کے عقیدے کا ابطال بھی مقصود ہے اور ان کی ناشکری کا اظہار بھی۔ یہ سوال اور تمام انعامات کا تذکرہ ایک ایک کر کے اللہ قیامت کے روز عیسائیوں کے سامنے کرے گا اور ان کو جتا دے گا کہ یہ تمام انعامات اور معجزات میری طرف سے تھے، اور حضرت عیسیٰ بھی اس کی گواہی دیں گے۔ تو نصارہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کے دعوے دار ہیں، ان کے حصے میں فضیحت اور رسوائی کے سوا کیا باقی رہ جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انعامات اور احسانات کیے ان کی یہاں تفصیل سے ذکر ہے۔ ان کی روح القدوس یعنی جبرائیل امین سے اللہ نے مدد فرمائی۔ دوسرا یہ کہ وہ بالکل شیر خواری کی ابتدائی ایام میں باتیں کرنے لگے اور لوگوں کو ان سوالات اور اعتراضات کا جواب دیا جو انہوں نے ان کی والدہ محترمہ پر کیے تھے۔ تیسرا علم نبوت سے سرفراز فرمایا، تورات اور انجیل کا علم دیا۔ چوتھا وہ مٹی کا گارا لے کر اس سے ایک پرندے کی سی شکل بناتے، پھر اس میں پھونک مارتے، وہ پرندہ زندہ ہو کر اڑنے لگ جاتا اور یہ اللہ کے حکم سے ہوتا تھا۔
5واں یہ کہ پیدائشی اندھے کو اچھا کر دیتے تھے، کوڑ کے مریض کو اچھا کر دیتے تھے، مردہ کو قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ کہہ کر زندہ کر دیتے تھے۔ یہود کی سازشوں سے بچا کر زندہ آسمان پر اٹھانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس ان کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے تو انہوں نے ان کو سری جادو قرار دیا اور انکار کر دیا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کر لیا، لیکن اللہ نے ان کی سازش کو اس طرح ناکام بنایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف زندہ اٹھا لیا اور ان کے قتل کے معاملے کو بنی اسرائیل پر مشتبہ کر دیا۔ حواریوں کے ذریعے مدد کی بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دیا اور اتنا تنگ کیا کہ ایسی حالت ہو گئی کہ ہر 400 دشمن ہی دشمن تھے اور کوئی بھی بات نہیں سنتا تھا۔ اس صورتحال میں اللہ نے حواریوں کے دلوں میں ایمان لانے کی بات ڈال دی۔ وہ ایمان لے آئے، پھر یہ کہا کہ اے اللہ، تو ہماری اس بات پر گواہ رہ، ہم تیرے اور تیرے رسول کی مکمل فرما برداری کریں گے۔ نمبر 10 پر ہے کہ خوان کا نازل کرنا۔ جب ان کے حواریوں نے یہ دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اتنے معجزے ہیں تو انہوں نے پکایا کھانا آسمان سے نازل کرنے کو کہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اگر تم صدقے دل سے اللہ پر ایمان لائے ہو تو اس کی پیروی اختیار کرو۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ہمارا مقصود یہ ہے کہ ہمارا دل اور مطمئن ہو جائے، اللہ کی عبادت خوب کریں، اس کے انعامات پر گواہ رہیں اور ہر حال میں اللہ کی شکر گزاری میں رہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے اس کی دعا کے جواب میں فرمایا کہ میں یہ خوان آسمان سے ضرور اتاروں گا، لیکن یہ بات سب کو سمجھ لینی چاہیے کہ اس کے بعد تم میں سے جس نے ناشکری کا رویہ اختیار کیا تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ سارے جہان میں ایسا عذاب کسی کو نہ ملا ہوگا۔ اس رکوع میں یہ بات واضح طور پر معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ حق شانہ کے سامنے انبیاء علیہ السلام بھی بے بس ہیں۔ یہی اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان جو فرق ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ رسول اور اللہ کے ولی سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ سب پر حاکم ہے، بندے صرف دعا کر سکتے ہیں، اللہ چاہے تو قبول کرے یا حکمت بالغہ کے پیش نظر نہ قبول کرے یا مستقبل کے لیے اسے ٹال دے۔ آیت نمبر 116 وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ من دون اللہ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلته فقد علمته تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب۔ گزشتہ رکوع سے روز حشر کا نقشہ چل رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ رسولوں اور ان کی امتوں کو جمع کر کے سوال کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کے سامنے اپنے انعامات اور احسانات جتانے کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت مسیح علیہ السلام سے یہ سوال کرے گا کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے ساتھ خدائی میں مجھ کو اور میری ماں کو بھی شامل کر لو؟ اس کے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی برات کا اظہار کر دیں گے، جیسا کہ گزشتہ رکوع میں ہے کہ تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں سے بری الذمہ ہو جائیں گے۔ اس سے یہ حقیقت منکشف ہو گئی ہے کہ اللہ کے نزدیک آپ ایک عاجز بندے کی حیثیت رکھتے ہیں، خدائی میں حصہ دار نہیں۔ وہ عرض کریں گے ایسی نازیبا بات جس کا مجھے کوئی حق ہی نہیں حاصل تھا کیوں کر کہتا، اور نہ ہی دنیا کی خلق اور تدبیر میں میری کوئی حصہ داری تھی کہ میں اس کا مدعی بنتا۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ سے بڑھ کر کون ظاہر اور چھپی حقیقتوں کو جاننے والا ہے؟ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میرے حاشیہ خیال اور دل میں ہرگز ایسے باطل خیالات کا گزر نہیں ہو سکتا۔ جو حکم آپ نے مجھ پر نازل کیا وہ میں نے منوان ان تک پہنچا دیا اور اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کیا، اور جب تک میں ان میں رہا ان کی نگہداشت کرتا رہا کہ وہ شرک میں مبتلا نہ ہو۔ پھر جب آپ نے مجھے اس دنیا سے اٹھا لیا اور میری مدت تکمیل کو پہنچی تو اس کے بعد میں اس کا نگران نہیں رہا۔ پھر ان کے اعمال و حالات کی خبر آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے، کیونکہ آپ ہر چیز کا ظاہر اور باطن کو جانتے ہیں۔ اگر آپ ان میں سے شرک کرنے والوں کو عذاب دیں تو آپ کے بندے ہیں، آپ کے کام میں دخل دینے والا کون ہے؟
آپ کی سزا عدل و حکمت کے عین مطابق ہوگی، کیونکہ آپ اپنے بندوں پر بیجا سختی نہیں کرتے، اور اس کے برعکس آپ توحید کے علمبرداروں کو بخش دیں تو یہ بھی آپ ہی کی عنایت ہوگی۔ وہ بھی آپ ہی کے بندے ہیں، کوئی مجرم کسی غیر کے زور یا حمایت سے آپ کے قبضہ قدرت سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ کی طرف سے جواب یہ ہوگا کہ جو لوگ اعتقاد اور عمل کے لحاظ سے اپنے عہد و قرار کے پابند رہے، ان کا سچا اور عمل پیرا ہونا آج کے دن ان کے کام آئے گا۔ ان کا بدلہ جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، مگر جو عہد الہی پر کاربند نہ ہوئے، محض شفاعت نبی پر تکیہ اور آس لگائے ہوئے شرک اور کفر اور باطل نظریات کی بدعمالیوں میں زندگی بسر کرتے رہے، ان کو نہ ہی کسی کی شفاعت نصیب ہوگی اور نہ ہی وہ عذاب سے بچ سکیں گے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون مکافات اس کائنات کی طرح محکم اور اٹل ہے۔ اس پوری کائنات پر اللہ کے سوا کسی کا تصرف نہیں اور نہ ہی کسی کی حکومت ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنے احکام صادر فرما دیتا ہے، اور جس کے لیے شفاعت کی اجازت دیتا ہے وہ اس کا حقدار ہے۔ سورہ الانعام۔ سورہ الانعام میں چونکہ مویشیوں کی حلت اور حرمت کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کا نام سورہ الانعام رکھا گیا۔ یہ مکی صورت ہے جو بیک وقت مکی دور کے آخری ایام میں نازل ہوئی۔ اس کے نزول کے وقت جو حالات تھے وہ یہ ہیں کہ حق و باطل کی کشمکش میں دعوت حق کو شدید قسم کی مخالفت کا سامنا تھا۔ قریش کی مزاحمت اور ستم گری انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اسلام قبول کرنے والوں کی بڑی تعداد اس ظلم و ستم سے تنگ آ کر ہجرت پر مجبور ہو چکی تھی، اگرچہ عرب کے مختلف قبائل میں صالح افراد اسلام قبول کر رہے تھے، تاہم مجموعی طور پر پوری قوم مخالفت پر تلی ہوئی تھی۔ کفار اور مشرکین طرح طرح کے اعتراضات اور سوالات کر رہے تھے، مثلاً آسمان سے لکھی ہوئی کتاب کیوں نہ اتاری گئی؟ قرآن میں تکرار مضامین کس لیے ہیں؟ ساری کتاب بیک وقت کیوں نہ نازل ہوئی؟ ہمیں فرشتہ اترتا ہوا کیوں دکھائی نہیں دیتا؟ اگر وحی کا نزول برحق ہے تو دنیاوی اعتبار سے بلند مرتبہ والے افراد کو پیغمبر ہونا چاہیے تھا۔ اگر مومن اللہ کے مقبول بندے ہیں تو آخرت سے قبل دنیا میں مالا مال کیوں نہیں؟ ان کی تنگ دستی سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے مقرب نہیں۔ اگر کافر ایمان یافتہ یعنی اللہ ان کا دوست نہیں تو وہ اتنے مالدار کیوں ہیں؟ ان پر اللہ کا قہر کیوں نہیں نازل ہوتا؟ اگر خدا ہے تو وہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ نبی اپنا معجزہ کیوں نہیں دکھاتا تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ وہ اللہ کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ مذہبی اختلافات کو کیوں نہیں مٹاتا؟ کفار اور نادان لوگوں کو جبراً راہ حق پر کیوں نہیں لے آتے؟ وغیرہ وغیرہ۔ تو اتنے سوالات کی بچھاڑ تھی۔ چنانچہ ایسے حالات کے اندر اس سورت کا نزول ہوا، اس لیے اس میں نہ صرف کفار کے ان اعتراضات اور سوالات کا دلائل کے ساتھ جواب دیا گیا، بلکہ ایسے حالات میں مسلمانوں کو تسلی بھی دی گئی اور ان کے لیے جو لائے عمل ہونا چاہیے تھا اس کے بارے میں بھی ہدایت دی گئی۔ اس صورت میں حسب ذیل مباحث ملیں گے۔ نمبر 1 یہ کہ توحید کی دعوت اور شرک کا ابطال۔ نمبر 2 عقیدہ آخرت پر دلائل، محض اس دنیا کو سب کچھ سمجھ لینا غلط ہے۔ نمبر 3 جو ہے وہ اسلام جس قسم کا معاشرہ وجود میں لانا چاہتا ہے اس کے بارے میں اصولی ہدایات۔ نمبر 4 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کے مقابلے میں مذکورہ بالا سوالات کا شافی جواب اور جاہلیت کی توہمات کا رد۔ نمبر 5 اس میں مسلمانوں کو تسلی اور ہدایت دی جا رہی ہے۔ نمبر 6 یہ کہ اور منکرین حق کو ان کی غفلت شعاری پر حکیمانہ تنقید، تنبیہ اور تحدید کی جا رہی ہے۔ اس صورت میں اوپر کے مباحث میں مسلسل حکیمانہ انداز بیان جو ہے اختیار کیا گیا اور مختلف طریقوں سے اور ہر بار نئے انداز سے گفتگو کی گئی۔ آخر میں تمام ادیان حقہ کی بنیادی اصول بتائے گئے اور فرقہ بندی سے اجتناب کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ اختلافات دنیا میں طے نہیں ہو سکتے کیونکہ حق اور باطل، نور اور ظلمت کی آزمائش اللہ نے اس دنیا کو تکوینی مسالے پر رکھی ہے۔ متلاشی حق کے لیے ایک ہی راستہ ہے اور وہ دین حق کی کتاب قرآن ہی میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔
تعریف اللہ کے لیے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کیں۔ پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا، وہ دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں۔ اس رکوع میں ابتدائی حصے میں اللہ کی تخلیق کائنات، آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے، اور نور اور ظلمات سے استدلال کیا ہے کہ ان سب حقائق کے باوجود انسانوں نے اپنے پروردگار کے ہمسر قرار دیے اور شرک کی راہوں کو اپنے لیے منتخب کیا، کیونکہ نور یعنی راہ حق ایک ہی سچا راستہ ہے اور ظلمات یعنی اندھیرے بہت سے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کفر کی راہیں بے شمار ہیں۔ آفاق اور عالم اکبر سے توحید پر استدلال کرنے کے بعد دوسری آیت میں عالم اصغر یعنی انسان کی پیدائش اور اس کی موت کے مقررہ وقت سے قیامت کے دن پر اجتہاد کیا ہے کہ جس طرح انسان ایک معینہ مدت کے بعد موت کی آغوش میں جا کر نابود ہو جاتا ہے، اسی طرح پوری کائنات بھی ایک وقت آنے پر فنا ہو جائے گی۔ جس طرح اس نے ان کی تخلیق پہلے کی تھی، اسی طرح دوبارہ کرے گا۔ وہی آسمان اور زمین کا حکمران اور مالک ہے، اس کے قانون، معاد و مکافات سے کوئی چیز بچ نہیں سکتی۔ انسان جہاں کہیں بھی ہو، اس کے خیالات، قول و عمل کی ایک ایک بات اس کے علم میں ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے، سب کا علم اللہ کی ذات کو ہے، لیکن انسان پر غفلت کے اتنے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ اس کی ہر قسم کی نشانیاں دیکھتے ہوئے بھی اس کی بندگی اختیار نہیں کرتے، حالانکہ اگر وہ تھوڑا سا بھی غور و تحصیل کریں تو ان ظلمات کے اندر نور حقیقت کو دیکھ سکتا ہے۔ ہر زمانے میں انسان کا یہی شیوا رہا کہ حق آنے پر اس نے اس کو ہمیشہ کی طرح جھٹلایا، اس کی تکذیب کر کے طرح طرح کی غلط باتیں بنائی، کبھی سحر کہا، کبھی شاعری، کبھی قول، کبھی کاہن، کبھی مذاق اڑایا۔ بالآخر ان کو قیامت کے دن ان سب حقیقتوں کا پورا علم ہو جائے گا۔ آیت نمبر 6 میں گزشتہ قوموں کے انجام پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ کس طرح ان کو عروج بخشا گیا اور آخر ان کا کیا انجام ہوا۔ ہر زمانے میں عروج و زوال کی داستانیں بکھری پڑی ہیں۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک فرشتے لکھی لکھائی کتاب لے کر نہ آ جائیں اور گواہی دیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ آیت نمبر 7 میں اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ اس قسم کی فرمائشیں پوری نہیں کرتا، کیونکہ جب وہ اس حالت میں ایمان نہیں لائے تو ظاہر ہونے پر بھی اس کا شبہ کچھ اور طرح ظاہر ہوگا، جو پھر بھی شبہ ہی رہے گا، اس لیے ان کے لیے نشانی سود مند نہیں ہو سکتی۔ پھر دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اللہ کو اپنے پیغمبر کی دل میں کسی فرشتے کو بھیجنا چاہیے تھا جو ان کے مامور من اللہ ہونے کا یقین دلاتا۔ اس کا جواب یہاں یہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر فرشتہ اتار دے جیسا کہ ان کا مطالبہ ہے تو سنت اللہ کے مطابق فرشتے کا نزول کافروں کے لیے وقوع عذاب کے وقت ہوتا ہے، یا اس وقت جب مہلت عمل ختم ہو جائے، یعنی دنیا میں مہلت عمل کا وقت اتنا ہی ہے جب تک اصل حقیقت پردہ غیب میں مستور ہے۔ پھر نبی ہی کا ظرف رویت ملائکہ کا متحمل ہو سکتا ہے، عام انسان کا نہیں۔ بس چونکہ اصل شکل میں فرشتوں کا نزول ممکن نہیں، تو اگر فرشتوں کو انسانی شکل میں ظاہر کیا جاتا تو پھر بھی لوگ یہی کہتے کہ ہم تو فرشتہ مانگتے تھے۔ یہ انسانی زندگی ایک امتحان گاہ ہے، انسان کو عقل و فہم سے نوازا گیا ہے۔ اس زندگی میں عقل و دانش سے کام لے کر جو بھی اس امتحان میں کامیاب ہوگا اور پردہ غیب کی حقیقتوں کو جان کر اپنی پوری زندگی کو صراط مستقیم پر چلائے گا، وہ آخرت میں کامیاب قرار دیا جائے گا۔ اگر پردہ غیب کی حقیقت اس دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو پھر اس امتحان کا وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکے گا اور زندگی کی یہ مہلت بھی ختم ہو جائے گی۔ آیت نمبر 11، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ۔ ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اس رکوع میں آیت نمبر 11 سے 20 تک کائنات کے مالک اللہ ہے اور وہی دعوت حق کو کامیاب کرتا ہے۔ اس کے بارے میں بتایا گیا آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب انسانوں ہی کے لیے پیدا کیا گیا اور ان کو بتا دیا گیا کہ وہ ان چیزوں سے کام لے سکتے ہیں، لیکن ان میں بعض چیزیں ان کے لیے مضر ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ وہ ان سے ایک قاعدے اور قانون کے تحت استفادہ کریں تاکہ بری چیزوں سے بچ سکیں۔ ابتدا سے انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو اللہ کی سنت اور فطرت کے خلاف کام کرے گا وہ خسارے میں رہے گا۔
گزشتہ رکوع میں آخری آیت میں فرمایا تھا کہ اس سلسلے میں بہت سے پیغمبر آئے اور انہوں نے انسانوں کی فلاح اور بہتری کے لیے رہنمائی کی، لیکن سب کا مذاق اڑایا گیا۔ پھر جس چیز یعنی عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو آ گھیرا۔ یہاں آیت نمبر 11 میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اس دنیا کے ظاہری فریب سے دھوکے میں مبتلا ہیں ان سے کہہ دو کہ تم دنیا کی سیر کرو اور بنظر غائب دیکھو کہ اجڑی ہوئی بستیاں کس بات کا درس دے رہی ہیں۔ یونان اور روم کے کھنڈرات، عاد اور سمود کے نشانات اور قوم لوط کی اجڑی بستیاں، کیا یہ تمام ماضی کی داستانوں کی طرف دعوت عبرت نہیں دے رہی؟ جن لوگوں کو اپنی طاقت اور گھمنڈ میں حقیر اور قابل استہزاء سمجھتے تھے، بالآخر انہوں نے ہی ٹھٹھا کرنے والوں کو آ دبایا۔ دیکھنا تمہارا بھی یہی حشر نہ ہو۔ آیت نمبر 12-13 میں فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسے تم کس کا کہو گے، اللہ کا یا اپنا؟ پھر اگر مشرک خاموش رہیں تو آپ خود ہی فرما دیجئے کہ یہ سب اللہ کا ہے۔ کیا رسول کی تکذیب کرنے کے بعد اس کائنات سے بچ کر کہیں ان کو جائے پناہ مل سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن اس ذات رحمان اور رحیم نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا دن ضرور آئے گا جس میں سب کو جمع کیا جائے گا، اور وہاں وہی نامراد اور عذاب میں مبتلا ہوں گے جنہوں نے اپنے رسول کے پیغام کو ٹھکرایا اور اپنے آپ کو تباہی اور خسارے میں ڈالا۔ یہ تمام کائنات اسی کی ہے، ہر زمانے میں، اور اب بھی اسی کی حکومت ہے۔ دن اور رات میں جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں یا ہوتا ہے سب اس کی رحمت کا مظہر ہے، ورنہ انسان کو سکون میسر نہ ہو اور وہ بہت جلد فرسودہ ہو جائے۔ آیت نمبر 14 میں فرمایا کہ جب کل کائنات اپنی تخلید اور تولید و بقا میں اس کی محتاج ہے تو پھر بندہ اس کو چھوڑ کر کسی ضعیف یا خود محتاج مخلوق کا سہارا کیوں ڈھونڈے، کسی غیر اللہ کا دست نگر کیوں بنے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہر مسلم کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تمہارا بول اور اقرار یہ ہونا چاہیے کہ مجھے تو یہ حکم ملا ہے کہ میں اسی فاطر السماوات والارض کی اطاعت اور تسلیم اور رضا کو بر وقت قبول کرنے میں سب سے پہلے تیار ہوں۔ پھر فرمایا اے مسلم، شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہونا۔ آیت نمبر 15 اور 16 میں حضور کی عظمت کا نشان ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ میں اپنے مالک کی فرما برداری میں قیامت کے دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم عن الخطا تھے، جب وہ بھی عذاب الہی سے ڈرتے ہیں تو عام انسان جو سراسر خطا کار ہیں وہ قیامت کے عذاب سے نڈر ہو جائیں تو اس کا نتیجہ ظاہر ہے، لیکن مشرکوں کا انجام بہت برا ہے۔ اگر آدمی مشرک نہیں تو قیامت کے روز عذاب جہنم سے چھٹکارا ممکن ہے، اور ایسا آدمی جو عذاب جہنم سے بچ گیا تو اللہ کی رحمت سے بچا۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 17 اور 18 میں فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں جو دکھ یا سکھ کسی کو پہنچتا ہے، کسی میں کیا طاقت ہے کہ مقابلہ کر کے اسے نہ پہنچنے دے۔ سو ان جھوٹے معبودوں اور دنیا کے نام نہاد خداؤں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ کسی کو دکھ یا سکھ پہنچاتا ہے تو وہ انسانوں کے اعمال کے مطابق ہوتے ہیں یا ان کی آزمائش کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص پر اور نیکی و بدی پر پوری قدرت رکھتا ہے، اور وہ جو کچھ کرتا ہے بڑی حکمت سے اپنے بندوں کی خبر رکھ کر کرتا ہے۔ وہ وہی کرتا ہے جو سب سے زیادہ کسی کے لیے قرین مصلحت ہوتا ہے، عذاب ہو یا رحمت۔ آیت نمبر 19 اور 20 کسی چیز کی شہادت دینے کے بارے میں واضح ہے کہ شہادت دینا محض قیاس اور گمان پر مبنی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے جس کی بنا پر آدمی وہ گواہی شعور کے ساتھ دے سکے۔ اب کیا کوئی انسان یہ گواہی دے سکتا ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں جو اس کی خدائی میں شریک ہیں؟ ایسی گواہی محض قیاس یا گمان پر ہی مبنی ہو سکتی ہے، علم و شعور کے ساتھ برحق نہیں۔ دوسری طرف اللہ کس طرح گواہی دیتا ہے؟ اول تو یہ کہ اللہ حق کو غالب کرتا ہے اور باطل کو ناکام کر کے اپنی گواہی یا شہادت کا اعلان کرتا ہے۔ دوسری، دنیاوی علوم میں دنیا جتنی ترقی کرے گی اتنا ہی اس کی ذات اور قرآن کی آیات کی نشانیوں کے بارے میں یقین کامل ہوتا جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے عطا کردہ ارکان شہادت، سمع و بصر اور فؤاد وغیرہ کو تعصب سے خالی کر کے استعمال کیا جائے اور معلومات حاصل کرنے میں کوشاں رہا جائے۔ تو قرآن کی صداقتوں اور اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر مبنی
گرد و پیش کی اشیاء میں ایک خاص مناسبت نظر آئے گی اور ان میں ایک خاص باہمی ربط اور تعلق نظر آئے گا۔ جس طرح کائنات کے اجسام علوی کے درمیان خلا و توازن ہے اور زندہ چیزوں میں لچک رکھی گئی ہے، اسی طرح قرآن کی آیات اور الفاظ میں کمال درجہ کا توازن اور لچک پاؤ گے۔ قرآن پاک پیغام الہی کا منظر ہے۔ جب انسان اس کی تعلیمات کو بغیر کسی تعصب کے پرکھتا ہے تو پہچان جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے جم غفیر میں اپنی اولاد کو پہچان لیتا ہے کہ وہ برحق ہے، لیکن جو اپنی خواہشوں کے بندے بن جاتے ہیں وہ ایمان کی دولت سے محروم رہتے ہیں۔ آیت نمبر 21۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے۔ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ آیت نمبر 21 سے 30۔ مشرکین کا مجادلہ اور ان کا انجام۔ گزشتہ رکوع میں توحید کی گواہی کے لیے کلام اللہ کو پیش کیا گیا اور یہ واضح ہوا کہ حق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو یہود و نصارہ اس طرح جانتے ہیں جیسے کہ اپنی اولاد کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ یہاں اس رکوع کی پہلی آیت میں اسی بات کو دوسری دلیل کے طور پر بیان کیا گیا کہ حضور سچے ہیں، وہ اللہ پر بہتان نہیں باندھ رہے، کیونکہ دنیا میں دو ہی قسم کے افراد سب سے زیادہ بڑے ظالم ہوتے ہیں، ایک وہ جو اپنے خیالات کو خدا کی طرف منسوب کر کے دعویٰ نبوت کرتے ہیں حالانکہ وہ نبی نہیں ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو ایک سچے نبی سے دین حق کی دعوت کا پیغام سنیں اور پھر بھی اصرار کریں کہ یہ خدا کا پیغام نہیں۔ ظاہر ہے جھوٹا مدعی نبوت کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اور سچے نبی کو جھٹلانے والے کبھی فلاح نہیں پاتے اور نہ ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ تاریخ سے یہ شہادت حق ایسی واضح ہوئی کہ نہ صرف مکہ اور مدینہ سے بلکہ تمام عرب سے مخالفین اسلام کا نام و نشان مٹ گیا اور دعوت حق کامیابی سے ہمکنار ہونے لگی۔ مکی زندگی میں ایک مدت تک آزمائش کا دور رہا، بالآخر مدنی زندگی میں اسلام کو غلبہ نصیب ہوا اور دنیا کے بہت بڑے حصے میں اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ آیت نمبر 22۔ پہلی آیت میں دعوت حق پر شہادت حق کا فیصلہ الہی سب نے دیکھ لیا۔ اب جو کوئی بھی اس دور میں اس دعوت حق کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے وہی ظالم ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو حشر کے روز اپنے سامنے بلا کر اس بات پر جواب طلبی کریں گے کہ اب وہ کہاں ہیں، خدائی میں شریک جن کو بنا رہے تھے، جن کی شفاعت اور مدد پر تم گمان رکھتے تھے، دیکھیں وہ تمہاری کتنی مدد کرتے ہیں، ورنہ تم اپنے ظالم ہونے کی سزا بھگتو۔ یہ آیت مسلمانوں کو اپنے موجودہ طرز عمل پر دعوت فکر دے رہی ہے کہ ہم بھی کسی طرح اپنے اعمال میں ان مشرکوں جیسے افعال تو نہیں کر رہے۔ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ہوتے ہوئے بھی ہم نے اپنی پوری زندگی کو اپنی خواہشوں کے بتوں سے آراستہ کر رکھا ہے۔ ایک طرف ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، دوسری طرف ہم کتنے ہی ہیں جو چوری، شراب، جھوٹ، ڈاکہ، بددیانتی، خیانت، رشوت، ملاوٹ، لالچ، بد اخلاقی، فحش گوئی وغیرہ جیسے رذائل میں مبتلا ہیں۔ اور پھر بھی ہم مسلمان کے مسلمان ہیں۔ کیا ہم اپنے ان افعال سے یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حشر میں ہماری شفاعت کریں گے؟ کیونکہ ظالم لوگوں کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ آیت نمبر 23 اور 24 میں فرمایا کہ حشر کے روز ان ظالموں کا مکر و فریب سب کے سامنے آ جائے گا، جس کی بنا پر یہ دنیا میں مغرور تھے اور حق سے دور رہتے تھے، اور وہ تمام عمر کے ان جھوٹے عقیدوں کے بھی منکر ہو جائیں گے جن پر ان کی پوری زندگی عبارت تھی، اور جھوٹی قسمیں کھا کر یہ باور کریں گے کہ ہم تو مشرکوں میں سے نہیں تھے، اور اس طرح اپنے مزعومہ شریکوں کی درماندگی کا اظہار بھی کر دیں گے۔ فرمایا دیکھو تو صحیح، جھوٹی قسمیں کھا کر کیسے یہ اپنی جان کو اور زیادہ آفت میں ڈال رہے ہیں، حالانکہ دنیا میں یہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کیسی کیسی باتیں گھڑا کرتے تھے۔ آیت نمبر 25 میں ان مشرکین اور سرداران مکہ کی حالت بیان ہوئی ہے جو قرآن سنتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تو پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں۔ فرمایا یہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کی شامت اعمال کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں،
اور ان کے کانوں کو گراں بنا دیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی خواہشات کی بنا پر دعوت حق کے کلام کو سننے سے پہلو تہی کی اور بے رغبتی اختیار کی، اور انہوں نے اپنے کان، آنکھ اور دل کو سننے، دیکھنے اور سمجھنے سے دور رکھا۔ جب یہ قرآن سننے کے لیے آتے تو ان کا مقصود سننے کی جگہ جھگڑا کرنا اور اپنی ضد پر جمے رہنا تھا، اور صرف یہ کہہ کر ٹال جاتے کہ یہ تو دقیانوسی باتیں ہیں اور گئے گزرے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو ہم کئی دفعہ سن چکے ہیں۔ گویا ان کے نزدیک حق کے لیے ایک نئی چیز کا ہونا بھی ضروری تھا، جس طرح آج بھی ملحدانہ نظریات رکھنے والے افراد دین کی باتوں کے مقابلے میں جدیدیت کا نعرہ لگاتے ہیں۔ آیت نمبر 26 سے 27، اس میں پھر ان مشرکین کا کردار پیش کیا گیا۔ یہ جھگڑالو افراد نہ صرف خود ہی ایمان نہیں لاتے بلکہ دوسروں کو بھی ایمان لانے سے روکتے ہیں، حالانکہ ان کی ایسی باتوں سے دین حق نہ پھیلنے سے رکے گا اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان ہوگا، بلکہ ایسے لوگ خود ہی اپنے نفس کی ابدی ہلاکت میں مبتلا رکھنے والے ہیں، اور یہ تکذیب آیات الہی کے سنجام یعنی عذاب دوزخ کے خوفناک مناظر کو نہ دیکھ سکیں گے۔ اس وقت کہیں گے کہ کاش ہم واپس دنیا میں چلے جائیں تو ہم کبھی بھی اللہ کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ہم پکے مسلمان بن جائیں۔ آخری آیات میں فرمایا کہ اگر ان کو دوبارہ دنیا میں بھیج بھی دیا جائے تو یہ پھر بھی ایسا ہی طرز عمل اختیار کریں گے جیسا کہ اب تک کر رہے تھے۔ ان کی عادات و خصائل ایسے پختہ ہو چکے ہیں کہ ان سے باز نہیں آ سکتے اور محض وقتی جذبہ کی بنا پر ایسی باتیں کر رہے ہیں، جبکہ یہاں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہماری زندگی اس دنیا تک محدود ہے، آخرت یا حشر کچھ نہیں۔ لیکن جب یہ حشر کے روز اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو اللہ ان سے دریافت کرے گا کہ حیات بعد الازمامات کو اب بھی برحق مانتے ہو یا نہیں؟ جواب دیں گے، پروردگار یہ ایک حقیقت ہے۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ جاؤ، جس بات کا تم انکار کرتے تھے اس کی پاداش میں اب اس کا مزہ چکھو۔ اگلا رکوع آیت نمبر 31 سے 41۔ گزشتہ رکوع میں دعوت حق کی تکذیب اور استہزاء کرنے والوں کے انجام سے پردہ کشائی کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ قیامت کے روز ان کا کیا حال ہوگا۔ اس رکوع کی ابتدا پھر ایسے ہی لوگوں کے تذکرے سے ہو رہی ہے جو بقائے الہی کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ ان کے خسارے کا انداز اس وقت ہوگا جب کہ وہ موت یا قیامت کی گھڑی دیکھ کر افسوس ملتے ہوئے یا یاس و حسرت میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ دم واپسی کے وقت کہیں گے، کاش نیک عمل کیا ہوتا، ہائے آخرت کے لیے کچھ کر جاتے۔ اس حالت میں وہ اندرونی تاسف کے ساتھ اپنی پشت پر اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور اس سے زیادہ خسارے کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ آیت نمبر 32 میں کفار کے اس قول کا جواب ہے کہ یہ دنیا کی زندگی آخرت کی حیات جاودانی کے مقابلے میں ایک کھیل تماشا اور دل کے بہلاوے کے سوا کچھ نہیں، جس کا رزق برق کے چشمے زدن میں ختم ہو جائے گا۔ کیا تم اس دنیا کے ظاہری مناظر پر فریفتہ ہو رہے ہو؟ ایک ہوشمند انسان اپنی دائمی زندگی یعنی آخرت کے گھر کے لیے یہاں اس دارالامتحان میں تیاری کرتا ہے اور ہر برائی سے دور رہتا ہے۔ آیت نمبر 33 اور 34۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تکذیب کرنے والوں کے انجام پر مشتمل آیات نازل ہوئیں تو آپ اپنے حساس قلب مبارک کی وجہ سے ان کی رسوائی پر سخت مضطرب ہوئے اور آپ کو بہت صدمہ پہنچا۔ آپ بے چین ہو گئے کہ تمام دنیا کے لوگ کس طرح ایمان لے آئیں اور اس روح فرسا عذاب سے بچ جائیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشفی کے لیے یہ آیات نازل ہوئیں۔ فرمایا، آپ ان تکذیب کرنے والوں کی خاطر غمگین نہ ہوں، انہوں نے حقیقت میں تمہارا انکار نہیں کیا بلکہ میرا انکار کیا ہے۔ آگے فرمایا کہ یہ تکذیب اور ایذا رسانی صرف آپ کی ہی نہیں کی گئی بلکہ سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے۔ وہ بڑی اولو العزمی اور صبر اور استقامت سے یہ ساری تکالیف برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک وقت مقررہ پر ہماری مدد ان تک آئی اور وہ کامیاب ہو گئے۔ نصرت الہی کا یہ وعدہ اٹل ہے جو کبھی بدل نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بشارت اور پیشن گوئی سے تسلی اور یکسوئی حاصل ہوئی اور مکی دور کے بعد مدنی زندگی میں جس طرح یہ پوری ہوئی اس کی مثال نہیں ملتی۔ آیت 35-36۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ نے تمام بندگان خدا اور خلق کی زبردست ہمدردی بھر دی تھی کہ آپ کے دل میں ان کے انجام پر قلق پیدا ہوتا، لیکن جب دیکھتے کہ ان کو سمجھاتے سمجھاتے عرصہ دراز ہو گیا اور وہ ایمان نہیں لاتے، تو آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ کوئی ایسی نشانی اللہ تعالیٰ نازل فرما دے کہ جس کو دیکھ کر تمام لوگ ایمان لے آئیں۔ فرمایا آپ ان کی ہدایت کے لیے زمین کے اندر سے یا آسمان کے اوپر سے کوئی چیز ڈھونڈ کر لانا چاہتے ہیں تاکہ یہ ایمان لے آئیں؟ ہم چاہتے تو ایسی نشانی کی کیا ضرورت تھی، ہم انہیں ایمان پر ہی جمع کر دیتے، لیکن یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے قانون کے خلاف ہے۔ اللہ کو اگر منظور ہوتا تو سب کو سیدھی راہ پر چلا دیتا، لیکن زبردستی کسی کو ہدایت کا ملنا مقصود نہیں۔ آپ کا کام صرف سمجھا دینا ہے، خواہ کوئی اس کو مانے یا انکار کرتے۔ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ کون اپنی عقل و شعور سے کام لے کے سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے۔ وہ نشان ہدایت کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ وہ تو روحانی اعتبار سے مردہ ہیں۔ آیت 37 میں کفار کے جواب میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ نشانیاں اور معجزے نازل کرنے سے عاجز نہیں، لیکن یہ لوگ اس کی حقیقت سے عاجز و قاصر ہیں اور اس کے انجام سے بھی بے خبر ہیں۔ یہ نشانیاں تمام حجت کے طور پر اس وقت بھیجی جاتی ہیں جب ہر طرف منادی عام ہو، اور پھر اگر وہ تسلیم نہ کرے تو مہلت ختم ہو جاتی ہے اور وہ جلد ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ کائنات کی ہر چیز میں اللہ کی نشانیاں ہیں، اور انسان کی طرح جانوروں اور زمین پر چلنے یا رینگنے والے جانوروں میں بھی نشانیاں ہیں، ان سے عقل مند ہی فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ کفار خارق عادت معجزات جو خلاف نظام قدرت و فطرت ہوں اس کا مطالبہ کرتے ہیں، مثلا معمول سے ہٹ کر بارش، طوفان، زلزلہ، آسمان کا ٹکڑا اوپر سے گرانا وغیرہ۔ اگر ان کا وقوع ہو تو یہ ایک قسم کا عذاب الہی ہوگا جو ان پر اچانک آئے گا، تو پھر یہ سب جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کر خدا واحد سے دعائیں مانگیں گے۔ اس طرح قیامت کے روز بھی ان کی ہولناکی دیکھ کر اپنے اللہ کو پکاریں گے۔ اس وقت دوسرے معبودوں کا سہارا کسی کام نہیں آئے گا اور نہ اس کی مدد کے قابل ہوں گے، اور اس وقت حقیقت حال پوری طرح نمایاں ہو جائے گی۔ اس کا ایک مطلب یہ ہوا کہ خدا پرستی اور توحید کی شہادت ہر انسان کے اندر، اس کے نفس کے اندر موجود ہے، جس کا اظہار وہ غیر معمولی حالات میں کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اسے ہوش اور تنبیہ بھی ایسے وقت میں ہی آتی ہے، لیکن اکثر لوگ بعد میں جب حالات سازگار ہوتے ہیں پھر پرانی روش پر لوٹ آتے ہیں۔ آیت نمبر 42 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں۔ منکرین حق کا انجام اور تقدیر الہی۔ گزشتہ رکوع میں انسانی فطرت کے متعلق یہ بات واضح ہوئی تھی کہ اس کے ہوش اور تنبیہ اس وقت آتی ہے کہ جب وہ کسی سخت مصیبت یا مشکلات آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے اور کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں پہنچ سکے۔ اس رکوع کی ابتدائیات میں بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی سنت یہی رہی ہے کہ ہر زمانے میں اس کے رسول آئے، اور جب لوگوں نے ان کی نافرمانی کی تو اللہ کی طرف سے عذاب بھیجے گئے۔ اس کی شکل یہ رہی کہ ابتدا معمولی سے دکھ تکلیف میں مبتلا کیا جاتا کہ اس پر متنبہ ہو کر وہ خدا کی طرف رجوع کریں اور اصلاح نفس ہو جائے، لیکن اگر ان تنبیہات کی پرواہ نہ کی جائے تو پھر عذاب کی آخری صورت پیش آتی ہے۔ جو ابتدائی تکالیف یعنی قحط، وبا، طوفان اور زلزلے وغیرہ سے سبق حاصل نہیں کرتے اور گناہ کرتے رہتے ہیں، ان کی شقاوت قلبی کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے اور وہ اصلاح احوال کے قابل نہیں رہتے، اور شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے ان کو اپنے اعمال، شرک، حرام خوری، رشوت، جھوٹ، ملاوٹ، زنا، سودی کاروبار، ظلم سے حقوق غصب کرنا وغیرہ بہت خوش کن اور لذت والے معلوم ہوتے ہیں، اور وہ کسی طرح بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ جب رسول کی نصیحت اور تنبیہ سے بھی سبق حاصل نہیں کرتے تو اللہ ان کی نفس کی رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے اور ان کو ہر طرح کے عیش و آرام سے جو انہیں خوشنما معلوم ہوتے ہیں خوب سیر ہونے دیتا ہے۔ خوشحالی اور فراوانی کے بعد اصلاح کا موقع ختم ہو جاتا ہے اور پھر قہر الہی ان کو بے خبری میں
آ پکڑتا ہے اور ان کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیا جاتا ہے۔ ہم بسا اوقات ظالم اور بدکار قوم کو خوشحال اور عیش کرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مکافاتی عمل کا یہ قانون ان پر حاوی نہیں ہوا۔ سنت اللہ کے مطابق ان کو ڈھیل ملی ہوتی ہے، اور جب ظلم و فساد حد سے بڑھ جاتا ہے اور ان کے مفاسد نشوونما پا کر بلوغت تک پہنچ جاتے ہیں اور یہاں تک کہ اپنی عمر پوری کر لیتے ہیں، تب ظالموں کے استحصال کا وقت آتا ہے اور ان ظالموں کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ظالموں کے قلع کما کرنے کو دنیا والوں کے لیے باعث رحمت قرار دیا، اس لیے اس کی حمد اور شکر کا اظہار کیا ہے۔ آیت نمبر 46 میں خارجی عذاب کے بعد داخلی عذاب کا ذکر کیا گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کام کی چیزیں چھین لے تو ایسا کون ہے جو ان چیزوں کو تمہیں دے دے، اور دل کو اس کے کاموں سے روک دے اور انسان بہرا، اندھا اور بے سمجھ ہو جائے، یعنی اپنی ہٹ دھرمی سے اپنے دل پر پردہ ڈال لے اور اللہ کا عذاب اپنے اوپر مسلط کر لے، تو حق بات کے سننے اور سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہے۔ پھر اللہ کے سوا کون حق تم پر کھولے گا اور تمہارے دلوں پر سے غفلت کی مہر ہٹائے گا۔ دیکھو اللہ کس طرح عدل بدل کر اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم اس سے سبق اور عبرت حاصل کرو۔ آیت 47 میں اس عذاب کا ذکر ہے جو تنبیہ اور تحدید کے چھوٹے عذابوں کے بعد ظالموں کی جڑ کاٹنے کے لیے آتا ہے، جیسا کہ قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط وغیرہ پر آیا، جس میں صرف ظالم ہی ہلاک ہوئے۔ جس طرح ظالم افراد پر اللہ کا عذاب آتا ہے، اسی طرح پوری قوم بھی اس میں مبتلا ہو سکتی ہے، کیونکہ جو برائیوں اور نافرمانیوں سے تصاحہ کرتے ہیں وہ بھی مجرم ہیں۔ بالعموم جو چھوٹے عذاب ہوتے ہیں ان میں ساری قوم مبتلا ہوتی ہے، ان سے اہل عقل اور اہل ایمان فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہٹ دھرم اور کافر بدستور اپنی روش پر قائم رہتے ہیں۔ اوپر کے دونوں عذابوں سے قریش مکہ کو تنبیہ کی گئی کہ تم جو نشانیوں کو مطالبہ کر رہے ہو اس کی پاداش میں تمہارے اوپر کوئی بھی عذاب مسلط کیا جا سکتا ہے۔ اول اس ذکر عذاب سے تمہاری مہلت عمل تو باقی رہے گی، لیکن ہدایت سے محروم رہ جاؤ گے، اور ثانی اس ذکر عذاب سے تمہاری مہلت عمل بھی ختم ہو جائے گی، لہٰذا اس مہلت عمل سے فائدہ اٹھاؤ اور راہ حق کو اختیار کر لو۔ آیت 48-49 میں فرمایا کہ انبیاء کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا جاتا کہ وہ لوگوں کی فرمائشیں پوری کریں، بلکہ ان کی بعثت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا جائے اور ایمان والوں کو خوشخبری اور منکرین حق کو عذاب سے ڈرایا جائے۔ اس کے بعد ہر آدمی اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے۔ جو دعوت حق پر ایمان لا کر اپنی اصلاح کر لیں گے، ان کو نہ ماضی کا غم ہوگا نہ مستقبل کے انجام کا خوف، اور جنہوں نے اللہ کی نشانی کو جھٹلایا، ایسے لوگوں کو عذاب کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ آیت 50 میں منصب رسالت کی حقیقت بیان ہوئی۔ فرما دیجئے کہ میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے قبضے یا تصرف میں وہ ساری چیزیں یا باتیں ہیں جن پر اللہ قادر ہے، اور نہ ہی میرا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے تمام مخفی حقیقتوں کا علم ہے، اور نہ ہی کبھی میں نے یہ کہا کہ میں فرشتہ ہوں اور دنیا کی ضرورتوں سے آزاد ہوں۔ میں تو تمہاری طرح ایک بشر ہوں، فرق صرف یہ ہے کہ میری طرف وحی آتی ہے، اس میں مجھے بتایا جاتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، میں وہی کرتا ہوں جو مجھے حکم دیا جاتا ہے۔ یہاں فرق مراتب کو بھی سمجھ لینا چاہیے، جیسے اندھے اور بصیرت رکھنے والے میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم باطن ہر وقت تجلیات الہی کا مشاہدہ کرتی رہتی ہیں، اور وہ اپنا کوئی قدم وحی کے خلاف نہیں اٹھاتے۔ اس کے برعکس دوسرے انسان، خواہ وہ مومن ہی کیوں نہ ہوں، بار بار ٹھوکریں کھاتے ہیں اور کسی راہبر کے محتاج رہتے ہیں۔ وہ نبی کی عطا کردہ روشنی سے اپنا راستہ دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 51 وَأَنذَرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اے محمد، تم اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا کوئی وہاں ایسا ذی اقتدار نہ ہوگا جو ان کا حامی اور مددگار ہو۔
یا ان کی سفارش کرے، شاید کہ اس نصیحت سے متنبہ ہو کر وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں۔ اس رکوع میں مسلمانوں کو خاص طور پر توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ غریب مسلمانوں کے ساتھ کوئی امتیازی رویہ اختیار نہ کریں اور ان کے ساتھ ایسا سلوک روا رکھیں جیسے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ رکھتے ہیں۔ فرمایا جن لوگوں کو آخرت کا خوف ہے اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ اس دن سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس وقت ان کے سوا ان کا کوئی حمایتی اور مددگار نہ ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر ایک کا معاملہ براہ راست اللہ کے ساتھ ہوگا۔ ایسے لوگوں کو چاہیے امیر ہو یا غریب قرآن سے نصیحت کرتے رہنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو خود بھی قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر کسی کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آج ہی اس دنیا میں آخرت کے لیے سامان کریں اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں۔ ایسے ہی لوگ تقوی حاصل کر کے متقی بن سکتے ہیں۔ آیت نمبر 52 اور 53 میں فرمایا مکہ کے بعض سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم تمہاری باتیں تو سننا چاہتے ہیں، لیکن تمہاری مجلس میں غریب لوگ بیٹھے ہیں، ہم ان کے برابر نہیں بیٹھ سکتے، لیکن اللہ کے حضور امیر، رئیس اور غریب سب برابر ہیں، صرف جس میں زیادہ تقوی ہو وہ اللہ کے نزدیک زیادہ اونچا اور عزت والا ہے۔ سچے آدمی کے سامنے دنیا کی شان و شوکت، دولت و ثروت اور اخلاص کے سامنے کوئی وزن نہیں رکھتی، اور نہ ہی رنگ و نسل کی وجہ سے وہ امتیاز رکھتا ہے۔ فرمایا جو لوگ صبح و شام رضا الہی کے طلبگار ہیں، حق اور راستے پر چلتے ہیں، ان کو اپنے سے دور ہٹانا ٹھیک نہیں۔ ان کی دلی حالت کا تمہیں علم نہیں، تمہیں معلوم نہیں کہ یہ لوگ مفلس ہیں، اچھے ہیں، یا یہ سردار اور مغرور لوگ، اور ان میں سے کون ایمان لا کر اچھے ثابت ہوں گے۔ تمہارے ذمے ان کے رزق کا حساب نہیں، اور نہ ہی انہوں نے تمہارا کچھ لیا ہے، آپ اس کو حرص کو خاطر میں نہ لائیں۔ یہ بڑے بڑے سردار اگر ایمان لے آئیں تو اسلام جلد پھیل جائے گا۔ مفلسی اور مالداری تو فقط انسان کی آزمائش کا ایک طریقہ ہے، اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی علامت مالدار ہونا نہیں ہے۔ وہ مفلسوں اور ناداروں کو سب کچھ دے سکتا ہے، اور مالدار ان کو دیکھ کر تعجب کر سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان شکر گزار بندوں کو خوب جانتا ہے جن کے اندر دل نوازی اور شکر گزاری کا سلیقہ ہے۔ آخر میں اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو غریب اور نادار مسلمانوں کی پذیرائی کرنے اور ان کی آمد پر ان کو سلام کرنے کا حکم دیا۔ یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ نے اپنے ارادہ اختیار سے اپنے بندوں کے لیے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اگر تم میں سے کسی سے کوئی خطا یا قصور ہو جائے، کیونکہ مومن جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کرتا، اور وہ اللہ کے حضور توبہ کر لے تو وہ معاف کر دے گا، تم اسے بخشنے والا مہربان پاؤ گے۔ تم یہ دیکھ رہے ہو کہ ہم کس طرح اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، یہ ہماری رحمت کا تقاضا ہے، یہ اس لیے کہ مجرموں اور نیک لوگوں کا راستہ بالکل جدا ہے اور کسی کو اس میں شک تک نہیں رہے گا۔ آیت نمبر 56 سے 60 تک کے رکوع کو دیکھتے ہیں۔ گزشتہ رکوع میں مومنین کو متنبہ کیا گیا کہ مکافات عمل اور اس کے انجام سے باخبر رہیں۔ اس رکوع سے مجرمین اور مکذبین یعنی اہل مکہ کو مخاطب کیا گیا ہے، نیز یہ کہ نبی اور مومن کا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 56 میں فرمایا منکرین سے فرما دیجئے کہ مجھے حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کروں اور کسی کمتر درجے کی مخلوق سے کوئی دعا نہ مانگوں۔ تم اس بارے میں مجھ سے کوئی امید نہ رکھو کہ میں تمہاری ان بے بنیاد باتوں کو مانوں گا جو تمہاری خواہشات کی پیداوار ہیں۔ مجھے تمہاری خواہشوں کی پیروی کرنا منظور نہیں، ورنہ میں تمہاری طرح گمراہ ہو جاؤں گا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ بااثر اور مالدار طبقے کی خوشامد ہرگز نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سچی بات بے لاگ اور بغیر کسی رعایت کی کہنی چاہیے۔ جو ان باتوں کو تسلیم کرے ان کی عاجزی اور مفلسی کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ان کی ہمت افزائی ہونی چاہیے، کیونکہ سب کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، تو پھر کیوں نہ اللہ ہی کی طرف رجوع کیا جائے، اور کسی دوسرے پر نظر رکھ کر اس کی اطاعت اور رضا جوئی کے کیا معنی ہوئے۔ آیت نمبر 57 میں بھی منکرین ہی کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے میں تو اپنے رب کی روشن ہدایت یعنی قرآن
اور شہادت پر قائم ہوں اور اس کی صاف نظر آنے والی دلیل پر چلتا ہوں اور تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ جس معجزے یا عذاب یا فیصلے کے لیے تم جلدی میں جاتے ہو میرے بس کی بات نہیں۔ تمہارا چیلنج اللہ کے ساتھ ہے، وہی اس کو قبول کرے گا دیر یا سویر۔ تمام کائنات پر اسی کی حکمرانی ہے، معجزہ دکھانا یا عذاب نازل کرنا میرے اختیار سے باہر ہے۔ اللہ جو سچی باتیں بیان کرتا ہے وہ تمہیں کھول کر بتا دی گئی ہیں، وہ انہیں سچ کر کے دکھائے گا۔ وہ سب سے اچھا اور بھلا عدل پر مبنی فیصلہ کرنے والا ہے، اس میں مجموعی طور پر سب کی بھلائی ہی ہوتی ہے۔ کیا وہ ان جاہل افراد کے کہنے پر اپنے نظام قدرت کو متحل کر دے؟ نافرمانی کی تو سزا تمہیں ضرور ملے گی، لیکن اس کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ سب کائنات پر اسی کی حکمرانی ہے اور اس پر کسی کا حکم نہیں چلتا۔ آیت نمبر 58 میں فرمایا کہ کہہ دیجئے اگر عذاب یا معجزہ لانا میرے اختیار میں ہوتا جس کا تم تقاضا کر رہے ہو تو کبھی کا یہ فیصلہ طے پا چکا ہوتا۔ یہ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ انسان کا علم اور تحمل دونوں محدود ہیں۔ اگر اس کے اختیار میں نافرمانیوں کی سزا دینی آ جائے تو وہ اس کی سزا میں دیر نہیں لگائے گا۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یا عذاب کسی کی ضد یا خواہشات کے تابع نہیں۔ اس کا حکم ہمیشہ حکمت بالغہ اور مصلحت عامہ پر ہوتا ہے۔ وہ باوجود قدرت کے ظالموں پر فوری عذاب نازل نہیں کرتا۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نافرمانیوں کی سیاکاریوں اور ظلم اور تعدی کا اسے علم نہیں۔ وہ سب باتوں کا پورا علم رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس پر کس وقت اور کس قسم کا عذاب نازل کرنا چاہیے اور کس وقت تک مہلت دینی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے شق القمر سے لے کر ہجرت کے بعد جنگ بدر سے فتح مکہ تک کے واقعات سے ثابت ہوا کہ منکرین اور مکذبین کا نام و نشان مٹ گیا۔ آیت نمبر 55 میں مزید اس بات کی وضاحت فرمائی جا رہی ہے کہ جو چیز اللہ کے علم و اختیار میں ہے کوئی بشر یا مخلوق اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ فرمایا کہ راز اور اسرار جو ابھی تک کسی کو بھی معلوم نہیں ہو سکے لیکن جن کا ایک دن منصاع شہود پر آنا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، زمین اور کائنات میں پنہاں ہوں یا اس کے مادی ذخیرے اور طاقتوں کے خزانے جو ابھی تک انسانی دسترس سے باہر ہے، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان میں سے جو کچھ جس وقت وہ چاہے گا عالم ظہور میں آئے گا۔ اس طرح ایمان والوں اور منکرین یا ظالموں کے باطنی احوال اور ان کے اعمال کی جزا سزا ملنے کا مناسب وقت اور محل سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ازلی علم میں ہے۔ کوئی بات اپنے مقرر وقت سے قبل یا بعد نہیں ہو سکتی۔ پھر آگے فرمایا کہ خشکی کے اوپر یا نیچے جس حالت میں بھی کوئی چیز ہو اس کے علم میں ہے، اس کی کیفیت اور کمیت میں بھی جو کچھ ہے وہی جانتا ہے۔ اس طرح سمندروں میں کیا کچھ ہے اس کے علم میں ہے۔ ایک پتا اور پھول کی پتی یا درخت کی چھال بھی جھڑتی ہے تو اس کے علم میں یہ تمام واقعات مرقوم ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک پودے سے درخت بنتا ہے اور مختلف مراحل سے گزر کر آخر وہ خشک ہو کر جھڑ جاتا ہے، پھر ایک نئی بڑھنے والی پتی سے دوسرا پودا جنم لیتا ہے، اسی طرح قوموں کے عروج و زوال کے قوانین اور اوقات مقرر ہیں۔ جس قوم کا شجر حیات اس برگ خشک کی طرح وحی الہی سے عذب حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ ایک خاص مدت کے بعد زمانے کی سرد اور گرم ہواؤں کے تپیڑوں سے مٹ جائے گی۔ اور اس کے برعکس ہدایت ربانی کا وہ چھوٹا سا بیج جو قلب مومن قبول کرتا ہے، اس میں اپنے پیغمبر کی ہدایت سے بویا جاتا ہے، وہ پرورش اور نشو و نما پا کر ایک تناور اور سدا بہار درخت ثابت ہوتا ہے۔ اس سے قوم صالحہ اور صالح جماعت وجود میں آتی ہے جو دنیا سے کفر اور باطل اور طاغوت کی طاقتوں کو مٹا دیتی ہے اور زمین پر اللہ کی حکمرانی قائم کرتی ہے اور مخلوقات پر اللہ کی مرضی سے حکومت چلتی ہے۔ آیت نمبر 60 میں مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کو جب تم سوتے ہو تمہاری سوجھ بوجھ چھین لیتا ہے جیسے تم مردہ ہو گئے اور تمہیں دن بھر کے کاموں کی خبر تک نہیں رہتی، لیکن اللہ حی القیوم جو سب کچھ جانتا ہے، پھر جب دن ہوتا ہے وہ تمہیں اٹھاتا ہے تاکہ تم اپنی مقررہ عمر پوری کرو۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، پھر انسان ایسا سوتا ہے کہ پھر نہیں اٹھتا۔ ہاں، جب اللہ چاہے گا قیامت کے روز اٹھائے گا اور تمام عمر کے اعمال ایک ایک جز تک اس کے سامنے حاضر کر دے گا۔ اس میں انسانی زندگی کا نقشہ کھینچا گیا۔ انسان کی عمر ایک محدود وقت کے اندر مقید ہے۔
اس میں وہ دن کو کام کرتا ہے اور رات کو تھک ہار کر سو جاتا ہے۔ پھر ایک مقررہ مدت کے بعد وہ ایک دوسری مقررہ مدت کے لیے بالکل ہی سو جائے گا، یعنی موت تک۔ پھر اس کو زندہ کیا جائے گا اور تمام کام اس کے سامنے آ جائیں گے اور اپنے اعمال کی جزا و سزا بھگتے گا۔ آیت نمبر 61۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ وہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں برتتے۔ اگلا رکوع آیت نمبر 61 سے 70۔ گزشتہ رکوع کے آخر میں انسان کو اس کے انجام سے ڈرایا گیا کہ وہ دنیا میں کس طرح اپنی رات دن بسر کرتا ہے اور آخرکار ایک لمبی نیند کے بعد وہ اپنے پروردگار کی طرف لٹا دیا جائے گا۔ یہاں اس رکوع کے آغاز میں پھر اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ انسانی زندگی اللہ تعالیٰ کی حکومت کے قبضے میں ہے اور اس کی مقرر کردہ اجل سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ وہ اپنے فرشتوں سے ہر ایک کے اعمال اور افعال کی حفاظت کراتا ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو اپنے فرشتوں ہی سے جس جگہ اور جس طرح اس کا حکم آتا ہے جان نکلوا لیتا ہے۔ وہ اس میں کسی قسم کی سستی اور تغافل نہیں برتتے۔ آیت نمبر 62 میں فرمایا کہ روح قبض ہونے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر کیے جائیں گے اور ان کے اعمال کا فیصلہ کرے گا، کیونکہ وہی حقیقی مالک ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے۔ وہ سچا ہے، انصاف اور حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہے۔ وہی اصل اور باقی ہے، باقی سب کو فانی ہونا ہے۔ وہ سب پر محکوم ہے، ہم اس کے محتاج ہیں اور مجبور ہیں۔ اس کی حکمرانی سے کوئی بچ نہیں سکتا، اس کے محاسبے میں دیر نہیں لگتی۔ ایک ہی لحظہ میں عمر بھر کے اعمال پر حکم لگا دیتا اور حساب کرنے میں دیر نہیں ہوتی۔ آیت نمبر 63 اور 64 میں فرمایا جا رہا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جب کسی زبردست آزمائش، طوفان یا خطرے سے دوچار ہوتا ہے تو اس وقت اس کے حواس بالکل جواب دے جاتے ہیں، یا جس وقت ایک گناہ گار آدمی اپنی بے اعتدالیوں کا نتیجہ اپنے سامنے دیکھتا ہے اور اس کے سامنے تاریکیاں چھا جاتی ہیں، اس وقت یہ حقیقت اس کے سامنے کھلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی اس کا مددگار نہیں۔ اس وقت وہ اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہے اور بڑی عاجزی اور پشیمانی کا اظہار کرتا ہے، دل ہی دل میں اور دنیا سے چھپ کر سچی توبہ کرتا ہے۔ یہ پختہ اقرار کرتا ہے کہ اس دفعہ مجھے اس بلا سے نجات مل جائے تو آئندہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہوں گا۔ اگر مفلس ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے امیر بنا دے تو میں محتاجوں پر رحم کروں گا اور کبھی احسان نہیں بھولوں گا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو وہ سب چیزوں سے نجات دے دیتا ہے تو پھر وہ اس عہد کو بھول جاتا ہے اور پھر ان پرانی عادات کا خوگر ہو جاتا ہے، شراب، زنا اور رشوت وغیرہ جیسے شیطانی راستوں پر چلنے لگتا ہے۔ یہ ظالم حقوق العباد کو پامال کرتا ہے۔ اس کا دل مطمئن ہونے کے بعد پھر اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتا ہے اور اپنے اقرار سے وہ منحرف ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 65 میں پھر اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اگر تم اللہ کی جس طرح خطرات کے وقت پہچان رکھتے ہو، اسی طرح ہر وقت اسی کے آگے سر تسلیم خم نہ کرو اور اس کو بھول جاؤ گے تو پھر یاد رکھو کہ وہ تم پر عذاب بھی بھیج سکتا ہے یا تم کو بالکل فنا بھی کر سکتا ہے۔ اس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، یا تو آسمان سے تم پر کوئی آفت آئے یا تمہارے اندر تفرقہ ڈال دے کہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے مرتے رہو۔ اس آیت میں جب پہلا ٹکڑا نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے دعا فرمائی، لیکن جب آیت کا دوسرا حصہ او یلبسکم شیئن ویذہب بعضکم بأس بعض، جب یہ نازل ہوا تو آپ نے فرمایا یہ سب سے آسان قسم کا عذاب ہے، اور یہ روایت حضرت جابر کی ہے بخاری میں۔ لہٰذا ملت اسلامیہ کے لیے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے آپس میں پھوٹ کا عذاب آتا ہے، جبکہ سابقہ امتوں کے اعمال کے بدلے میں ان پر شدید عذاب آتا ہے۔ آیت نمبر 66 اور 67 میں ارشاد ہوا کہ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تیری قوم نے اس قرآن اور عذاب موعودہ کو جھٹلا دیا، حالانکہ یہ سب کچھ سچ اور حقیقت پر مبنی ہے۔ فرما دیجئے کہ میں تم پر ہدایت کے لیے کوئی داروغہ مقرر نہیں کیا گیا، میں تو صرف قرآن سنانے اور سمجھانے کے لیے آیا ہوں۔
اگر تم اس دعوت حق کو نہیں مانتے تو عذاب اور سزا اور ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ جب وہ وقت آئے گا جو علم الہی میں ہے تو تم خود جان لو گے کہ کہاں تک میری بات سچی اور حقیقت پر مبنی ہے۔ آیت نمبر 68 میں فرمایا کہ جب یہ لوگ اپنی ہٹ درمی پر اڑ جائیں اور قرآن کی آیات یا اللہ کی نشانیوں میں کج بیسیوں پر تل جائیں، جیسا کہ مذہبی مناظروں میں ہوتا ہے، تو آپ ان کے پاس سے الگ ہو جائیں، اور جب وہ کسی دوسرے کام میں مشغول ہو جائیں اور جھک مارنا چھوڑ دیں تو پھر ان کو دعوت پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ کسی وقت اگر شیطان اس بات کو بھلا دے کہ ایسے کج بحث ماحول سے کنارہ کشی کرنی چاہیے تو یاد آتے ہی فوراً ایسی محفل سے اٹھ جانا چاہیے، کیونکہ لوگ ظالم ہیں، قرآن کے ساتھ مسخرہ پن کر کے اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ قرآن کے وقار اور عظمت کو قائم رکھنا اور اس کا ادب کرنا ہمارا فرض ہے، اور جو لوگ اس کی تحقیر کرتے ہیں، اس کے معنی توڑ مروڑ کر اپنی خواہشات کے مطابق کرتے ہیں، ان سے بیزاری کا اظہار کر کے الگ ہو جانا چاہیے۔ آیت نمبر 69 اور 70 میں فرمایا جا رہا ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے یہ بات ضروری نہیں ہے کہ ضرور ہی ان ظالموں کو سچی بات منوا کر چھوڑیں۔ اگر کبھی کسی ایسی دینی یا دنیاوی مجلس میں جانا پڑے تو حتی المقدور سمجھانے کی کوشش کرنا فرض ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو ایسی مجلس سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے، کہ جو لوگ ان سے بچتے ہیں وہ ان کے گناہوں کے ذمہ دار نہیں۔ بہرحال نصیحت کرنا اور دعوت پیش کرتے رہنا چاہیے، شاید وہ کسی وقت راہ راست پر آ جائیں، اور نصیحت کرنے والوں کو اس کا اجر ضرور ملے گا۔ اور دعوت حق کے علمبرداروں کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایسے بیہودہ اشخاص سے جن کا شغل ہی دین کو کھیل تماشا بنانا ہے، ان سے اعراض کریں۔ وہ خود اپنے کیے کی بدولت ایسی تباہی سے دوچار ہو جائیں گے جہاں ان کو ایک سخت کھولتی ہوئی چیز پینے کو ملے گی، اور وہ کئی دردناک عذابوں میں مبتلا ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کیا اور کفر کیا۔ اللہم لا تجلنا منہم، اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو بچا لے، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو جا، اللہ اپنی ناراضگی سے ہمیں بچا، اور اللہ غیر محسوس شرک سے بھی ہمیں اپنی حفاظت میں رکھنا۔ اگلا رکوع آیت نمبر 71۔ اس رکوع میں توحید و شرک کے بارے میں واضح ہدایت دی جا رہی ہیں۔ آیت نمبر 71 سے 73 میں ارشاد ہے کہ ان سے کہہ دیں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر پتھروں، درختوں وغیرہ کی پوجا کریں اور ان کو پکاریں، جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ ہمیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتے اور نہ ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، حالانکہ اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا چکا ہے۔ اس کے بعد بھی ہم شرک میں مبتلا ہوں تو ہماری مثال ایسی ہے جیسے کسی شیطان کے غول نے خواہشات کی بنا پر کسی کو ایک کھڈ یا جنگل میں ڈال دیا۔ ایک طرف تو وہ خود راکھ ہو بیٹھنے کی وجہ سے پریشان ہے، اور دوسری طرف اس کے ساتھی بھی پکار پکار کر کہہ رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، یہ سیدھی راہ ہے، مگر وہ کسی کی طرف توجہ نہ دے رہا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی غیر اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے وہ اپنے آپ کو انسانیت کے بلند مقام سے گراتا ہے اور ہوائے نفس کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ ایسے آدمی کو اس کے بھائی بند سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں، لیکن خبیث روحوں کے اثر سے ہوش و آواز درست نہیں ہوتے، اس وجہ سے وہ کبھی ایک طرف جھکتا ہے اور کبھی دوسری طرف۔ وہ شیطانوں کے قبضوں میں ہوتا ہے اور اپنے بھائیوں کی نہیں سنتا۔ اگر ہم اب اسلام چھوڑ دیں تو ہماری حالت ایسی ہی آدمی کی طرح ہوگی۔ یہاں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ وقتی خواہشات کی بنا پر اسلام کے خلاف باطل نظریات یا شرک میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ آگے معبود حقیقی کی وضاحت بیان کی جا رہی ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ وہ تمام جہان کا پالنے والا ہے اور سیدھا راستہ دکھانے والا ہے۔ نمبر 2 وہی عبادت اور ڈرانے کے لائق ہے، اور 3 نمبر میں بتایا کہ قیامت کے روز سب اسی کے حضور حساب و کتاب کے لیے حاضر ہوں گے۔ وہی ہے جس نے جملہ کائنات، زمین اور آسمان کو برحق پیدا کیا، وہ کن کہہ کر سب کچھ کر سکتا ہے۔ اسی کا کہا کبھی نہیں ٹلتا، اس کا قول بجا ہے، قیامت کے روز کا مالک ہے، وہ ہر کھلی اور چھپی چیز سے واقف ہے، حکمت والا اور باخبر ہے۔ ایسی ہستی کی جس کی یہ صفات ہوں، اس کے مقابلے میں دنیا میں وہ کون سی ہستی ہے جس کو معبود بنایا جا سکے، یا جس کو سجدہ کیا جائے، یا جس سے مرادیں مانگی جائیں۔ آگے آیت نمبر 74 اور آیت نمبر 74 سے 79 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید پرستی کا تذکرہ ہے۔
اور اپنے باپ اور پوری قوم سے بیزاری کا اعلان۔ آپ جب خوب جوان ہو کر غار یا خلوت گاہ سے پہلے پہل نکلے تو آپ نے پہلے ایک ستارے کا مشاہدہ کیا، پھر چاند کا مشاہدہ کیا، سورج جو سب سے زیادہ چمکنے والا تھا اس کا مشاہدہ کیا۔ جب کچھ مدت کے بعد یہ سب غائب ہو گئے تو بطور اظہار عجز کے آپ نے فرمایا کہ جن چیزوں کا وصف ڈوب جانا ہے، تغیر پذیر ہونا ہے، زوال میں آنا ہے، یا جن میں تدریجی نقص پایا جاتا ہے، وہ بظاہر خود کسی دوسرے کے حکم پر کام کر رہے ہیں اور دوسرے کے محتاج نظر آتے ہیں، ایسی چیزیں محبت اور التفات کے لائق نہیں ہیں۔ ظاہر ہوا کہ مسئلہ الوہیت حل کرنے کے لیے آدمی کی عقل درماندہ ہے۔ اگر میرا حقیقی پروردگار خود میری دستگیری نہ کرے اور ہدایت نہ دے گا تو میں بھٹکتا رہوں گا۔ آخر میں آپ کی زبان مبارک پر کلمہ حق جاری ہوا کہ اے میری قوم، میں تمہارے بتوں اور دیوتاؤں اور سے بیزار ہوں اور تمام مخلوق سے یکسو ہو کر صرف اسی خدائے واحد کا ہو گیا ہوں جس نے تمام آسمانوں اور زمین اور تمام مخلوق کو پیدا کیا، ہر ایک کو سیدھی راہ دکھائی اور اس کا مقصد زندگی متعین کر دیا جس سے وہ کسی حالت میں بھی سر منہ انحراف نہیں کرتا۔ وہ مجھ کو بھی شرک کی راہوں سے جدا کر کے سیدھے راستے پر ضرور چلائے گا۔ میں شرک کرنے والوں سے قطعی بیزار ہوں۔ یہ مثال جس طرح اس وقت کے مشرکین مکہ اور یہودیوں کے لیے واضح تھی، اسی طرح آج کے مسلمانوں کے لیے بھی حقیقی رہنما ہے، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو الوہیت میں برابر کا شریک سمجھتے ہیں اور ان کی پوری زندگی کی عمارت ہی اسی شرک پر استوار ہے، جو قیامت کے روز کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 80 سے 82۔ آپ کی قوم آپ سے اس بات پر جھگڑا کرنے لگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی خدا سب کی حاجات پوری کرے؟ کیونکہ وہ بہت سے خداؤں کی پوجا کرنے کے عادی تھے، اس لیے انہوں نے آپ سے یہ سوال کیا۔ جس طرح آج بھی ہندو تہذیب میں پرورش پانے والے مسلمان اسی شرک میں مبتلا ہیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ توحید کا سبق کیا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات و صفات کیا ہیں۔ اگر ہم اپنے خیالی بزرگوں یا دیوتاؤں سے اپنی حاجات کے لیے رجوع نہ کریں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے اور ہمیں سزا دیں گے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سب باتوں کے بت پاش کر دیے۔ فرمایا، میں ان خرافات کو نہیں مانتا، مجھے یقین ہے کہ یہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، میں ان سے کیوں ڈروں، جبکہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک مقرر کرنے سے نہیں ڈرتے جن کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اب میرے اور تمہارے درمیان کون امن کا اور بے خوفی کا زیادہ حقدار ہے؟ بتاؤ اگر تم اس بارے میں کوئی علم رکھتے ہو۔ آیت نمبر 53۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی، ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبہ عطا کرتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے۔ گزشتہ رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید پرستی کا تذکرہ تھا، اسی نسبت سے یہاں گزشتہ جو یعنی حق کے قافلے کے نقیبوں کا تذکرہ ہے، جنہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے منزہ کر کے رکھا تھا اور وہ خالص توحید پرست تھے۔ اللہ نے انہیں دنیا میں بھی بلند درجہ عطا کیا اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آخری عمر میں عقیم بیوی سے نیک صالح بیٹا حضرت اسحاق اور ان سے پوتا حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل تھا وہ عطا کیے، اور وہ ان کی اولاد میں پیغمبری اللہ نے عطا کی، بلکہ ایسی برکت دی جس کے نتیجے میں اب تک تمام دنیا کے بیشتر حصے میں عیسائی اور مسلمان انہی کے ماننے والے ہیں۔ پھر ان برگزیدہ نبیوں کی اولاد کو اپنے اپنے زمانے کے لوگوں پر فضیلت عطا کی اور راہ راست پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آیت 84 سے 87 میں تمام برگزیدہ انبیاء علیہ السلام کے نام گنواتے ہوئے ان پیشواؤں کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو نمایاں کیا گیا اور دین کی اصل توحید پرستی کی راہ مستقیم پر جمے رہنے کا ذکر ہے۔ اپنے اپنے زمانے میں جبکہ حق اور توحید کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا، ان بزرگوں نے توحید کی شمع روشن کی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے انبیاء جنہوں نے بڑی بڑی سلطنتوں کی ذمہ داریاں اٹھا رکھی تھیں، اس کے باوجود انہوں نے جادۂ حق اور عدل کو ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیا اور اس راہ کی مشکلات
اور حیران کن آزمائشوں اور جسمانی آلام میں ہمیشہ صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ ان سب کی تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے زمانے کے ہر حال میں انسانیت کے لیے ایک کامل نمونہ چھوڑا، جو بعد میں آنے والی انسانیت کے لیے قیامت تک قابل تقلید نمونہ ہے۔ ان آیات کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ یہاں انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ اس انوکھے انداز میں ہوا ہے کہ آیت کی روانی میں کوئی فرق رونما نہیں ہوا اور پورے 18 ناموں کی ایک لڑی میں پرو دیا گیا، اور یہی قرآن کا اعجاز ہے۔ آیت نمبر 88 میں فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی دکھائی ہوئی صراط مستقیم یعنی برگزیدہ لوگوں کا راستہ ہے، جسے وہ چاہتا ہے اپنے فضل و کرم سے اس پر چلنے کی توفیق دیتا ہے، اور جو یہ حق ہوتا ہے اسی کو توفیق ملتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ انبیاء علیہ السلام اور دیگر بزرگ بھی شرک کرتے تو اس عظیم الشان بلند مقام کے باوجود ان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی، تو ان کے ماننے والوں کی یہاں کیا حقیقت باقی رہ جاتی ہے جو شرک میں مبتلا ہوں۔ اس آیت میں عام انسانوں کے لیے سبق ہے کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ حقیقت یہی ہے۔ اس برگزیدہ گروہ کا حال تو یہ تھا کہ شرک تو درکنار معمولی گناہ سے بھی پاک تھے۔ آیت 89 اور 90 آخری آیات میں ان پاک ہستیوں کے امتیازی انعامات کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک یہ کہ ان کو کلام الہی سے نوازا گیا جس سے تمام انسانیت فائدہ اٹھاتی ہے۔ دوسری حکم یعنی حق کا فیصلہ کرنے والی قوت، معاملہ فہمی، علم و دانش اور حکومت کرنے کا سلیقہ وغیرہ۔ تیسری نبوت یعنی تینوں چیزیں تمام انبیاء کرام کو اپنے اپنے زمانے میں عطا ہوئیں، اور فرمایا اگر یہ لوگ ان انبیاء علیہم السلام ان کی توحید پرستی اور اس ہدایت کو نہیں مانتے تو نہ مانیں۔ اللہ نے اپنے دین کی حمایت کے لیے دوسرے گروہ پیدا کر دیے ہیں، جیسا کہ قریش کے مقابلے میں انصار اور مہاجرین۔ انبیاء کے گروہ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہی ہدایت یافتہ لوگ تھے، لہٰذا انہی کی پیروی کرو۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کی تصدیق کو ضروری قرار دیا گیا، لہٰذا سب کو انبیاء کے طریقے کی پیروی کا حکم ہے، کیونکہ یہ نیک لوگوں کی برگزیدہ جماعت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد دین کامل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سابقہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں سمو دیا، اور پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کے مذاہب اصل حالت پر نہیں رہے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 91 وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ۔ ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا۔ ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ لایا تھا، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپاتے ہو، اور جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا جو نہ تمہیں حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو، آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ، پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو۔ رکوع نمبر 11 ہے اس پارے کا، آیت نمبر 91 سے 94۔ گزشتہ رکوع میں انبیاء علیہم السلام کے سلسلے میں بیان اور اس کی ضرورت کا تذکرہ چل رہا تھا۔ انبیاء کے سلسلے میں سب سے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اللہ کی کتاب قرآن مجید لوگوں کے سامنے پیش کی، جس پر مشرکین اور یہود و نصارہ نے صاف انکار کر دیا۔ یہود جو خود اہل کتاب تھے کہنے لگے اللہ نے تو کبھی کسی آدمی پر کوئی کتاب ہی نازل نہیں کی۔ یہ انہوں نے ضد میں آ کر کہا، اور اسی کو بنیاد بنا کر مشرکین نے جو ایسی باتیں اہل کتاب کی طرف رجوع کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی مخالفت کے لیے ایک اور بہانہ ڈھونڈ نکالا۔ آیت نمبر 91 میں اسی سلسلہ کلام کا تفصیل سے جواب دیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ
اللہ کی صفات کا پورا اور صحیح اندازہ کرنے سے قاصر ہیں۔ ان بدبختوں نے اللہ کی اس نعمت کی قدر نہیں کی، شکریہ ادا کرنے کے بجائے اس کی تکذیب کی۔ یہی حال آج بھی پوری انسانیت اور بالخصوص اس زوال پذیر امت مسلمہ کا ہے۔ یہ بات اس طرح ہم پر صادق آ رہی ہے، ہم ایک نور و ہدایت کا چشمہ رکھتے ہوئے بھی اپنے من مانے نظریات اور اپنی خواہشات کے پیچھے سر پڑ دوڑے ہیں۔ وہاں مکمل انکار اور تکذیب تھی، یہاں عملی انکار اور تکذیب ہے۔ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، اس کے ایک ایک حکم کو اپنی پوری زندگی میں جس طرح پامال کر رہے ہیں، اس کی مثال یہودیوں کی تاریخ میں ہی مل سکتی ہے جس پر اللہ نے لعنت کی۔ اس آیت میں یہودیوں کو جواب دیا جا رہا ہے کہ تم تورات کو مانتے ہو، بتاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ کتاب کس نے دی تھی جو اپنے زمانے میں لوگوں کے لیے مشعل راہ تھی، جس کو آج اس کے ماننے والوں نے ورک کر دیا اور اب اس کے کچھ حصوں کو چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 92 میں ارشاد ہے کہ یہ ایک کتاب قرآن مجید ہے جو ہم نے ہی اتاری ہے، اس کی خوبیاں لاتعداد ہیں جو رہتی دنیا تک کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اس میں وہ تمام باتیں جمع کر دی گئی ہیں جو اس سے پہلے کی جملہ کتب میں موجود تھیں۔ یہ اللہ کا کرم اور رحم ہے کہ اس نے انسانیت کے لیے اس میں سب کچھ جمع کر دیا، اور قیامت تک کے لیے اس کے بعد کسی نئی کتاب کی ضرورت نہیں رہتی۔ حقیقت میں وہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں جو تقویٰ کی راہ پر اور آخرت کے ڈر سے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، اور وہی اپنی نمازوں کی حفاظت پر دائمی نگہبان ہے۔ آیت 93 میں ارشاد ہے کہ اگر کوئی کسی انسان پر جھوٹ باندھے تو یہ بھی ظلم ہے، لیکن جو اللہ پر، جو خالق کائنات جیسی عظیم ہستی ہے، جھوٹ باندھے، یعنی کسی کو اس کا شریک ٹھہرائے یا کسی کو اس کا بیٹا قرار دے یا ایسی باتوں کی نسبت اس کی طرف کرے جو اس کی شان کے خلاف ہوں، تو اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان جو نبی کہلوا کر اپنے آپ کو بڑا منوانا چاہے اور یہ دعویٰ کرے کہ میری طرف وحی نازل ہوتی ہے، حالانکہ اس کے اوپر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی، جیسا کہ تاریخ کے جملہ جھوٹے اور کذاب نبی اور آج غلام احمد قادیانی یا کوئی آدمی یہ کہے کہ قرآن کہاں کا اللہ کا کلام ہے، نعوذ باللہ، ایسا کلام تو میں بھی یا اور لوگ بھی تیار کر سکتے ہیں جیسا کہ بعض مشرکین نے کہا تھا، تو ایسے لوگوں سے بھی بڑھ کر کوئی ظالم نہیں۔ یہ سب جھوٹی باتیں اور دلیری اور ظلم پر مبنی ہیں۔ ایسے لوگ اس بہتان تراشی کا مزہ اس وقت چکھیں گے جب موت کے فرشتے ان کی جان لینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائیں گے اور کہیں گے کہ تمہاری گرفتاری کا دن آ گیا، اب اپنی جانیں ہمارے حوالے کر دو۔ اس وقت ان کے سامنے وہ سب منظر آئے گا جس کی یہ تمام عمر تکذیب کرتے رہے۔ وہ انہیں بھیانک عذاب میں گرفتار کرتے اور غیظ و غضب کا اظہار کرتے دکھائی دیں گے کہ کیا تم ہی تھے جنہوں نے اپنے زوم میں اللہ جل شانہ پر بہتان باندھا، جھوٹ باندھا اور اس کی آیات پر تکبر کا رویہ اختیار کیا تھا، اب اس کا مزہ چکھو۔ آخری آیت میں انسانوں کی اس کمزوری پر توجہ دلائی گئی ہے جو راہ حق اختیار کرنے میں مانار ہوتی رہتی ہے۔ جو لوگ نشۂ زندگی میں سرمست، دنیا کے مال و زر، جائیدادیں اور دوستیاں بنانے میں محو رہتے ہیں، جو اپنے کاروبار کی سربلندی، سیم و زر کی فراوانی، رشتہ داروں کی جماعت، نوکر چاکر اور اولادوں کی کثرت پر نازاں رہتے ہیں، موت آنے پر اس طلسم ہوش ربا کے تمام پردے ان کے سامنے سے ہٹ جائیں گے اور ان کی جان یہ محسوس کرے گی کہ گویا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آج تم ہمارے پاس اکیلے اسی حال میں چلے آ رہے ہو جیسا ہم نے تمہیں دنیا میں پہلی بار پیدا کیا تھا، یعنی برہنہ جسم، خالی ہاتھ، صرف عقائد اور اعمال کے ساتھ، اور وہ اسباب و زر، مال و اولاد، نوکر چاکر، رشتہ داریاں، وہ باغبانیاں اور ریاستیں جن پر تم دنیا میں اتراتے تھے، اپنے ہمراہ نہیں لائے، سب کچھ پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور وہ بھی جن کو تم اپنا ساجی کہتے تھے کہ وہ آڑے وقت میں تمہارا ہاتھ بٹائیں گے، آج محاسبے کے دن نظر نہیں آ رہے۔ ہم نے آج کے دن وہ تمام حمایت و نصرت کے تعلقات کاٹ دیے ہیں جن کا تم دنیا میں دعویٰ کرتے تھے، اور تمہاری سفارشی اور جھوٹے معبود وہ دنیا میں رہ گئے، اب یہاں کوئی بھی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ آیت نمبر 95، ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فأنی تؤفکون۔
بے شک اللہ تعالیٰ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرتا ہے، یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے۔ پھر تم کدھر سے بہکے چلے جا رہے ہو؟ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں انفس اور آفاق سے استدلال کیا ہے کہ اللہ نے کائنات میں اپنی مخلوق کے عناصر ترکیبی کے لیے کس طرح اس کے گرد اپنی قدرت کے کرشمے قائم کیے ہیں، اور زندگی اور موت کے لیے عالم نباتات سے اجتہاد کیا کہ کس طرح اس نے دنیا کا ہمہ گیر نظام قائم کر رکھا ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 95 میں انسان کو ایک دانے اور گٹھلی سے نباتات اور درختوں کی پیدائش کی طرف متوجہ کیا۔ ایک چھوٹا سا بیج زمین میں ڈالا جاتا ہے اور وہ کچھ عرصے کے بعد پھٹ جاتا ہے، اور پھر اس میں سے ایک درخت نکلتا ہے اور اس میں طرح طرح کے پھل لگتے ہیں۔ اسی طرح انڈے سے زندہ جانور اور زندہ جانور سے انڈا نکلتا ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا، اندھیروں کو چیر کر صبح نکالتا ہے، اور چاند اور سورج، جہاں تمام مخلوقات کی موت و حیات کی نشو و نما کے لیے، وہاں سے انسان کے لیے ایک طویل مدت کے حسابات جانچنے کا ذریعہ بھی ہے۔ نیز یہ خود بھی ایک ضابطہ قانون کے تحت کائنات میں حرکت میں مصروف ہیں۔ اللہ نے اپنی جملہ مخلوق کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے، کوئی چیز بھی اس کے ضابطے سے باہر نہیں جا سکتی۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کو تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ دیکھو، ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے ایک متنفس سے تم کو پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ۔ جائے قرار کا مطلب ہے کہ وہ دنیا میں کب تک اور کہاں رہے گا، اور سونپے جانے کی جگہ سے مراد اس کی کہاں پہ اس کی قبر ہوگی، کہاں اس کو موت آئے گی۔ یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائیں، پھر اس سے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے نکالے، کھجوروں کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں، اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں، اور پھر ہر ایک کی خصوصیت جدا جدا بھی ہے۔ یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت پر ذرا غور کی نظر سے دیکھو۔ ان چیزوں میں نشانی ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، یعنی اپنے وہم و گمان سے یہ ٹھہرا لیا کہ کائنات کے انتظام میں اور انسان کی قسمت کے بنانے اور بگاڑنے میں اللہ کے ساتھ دوسری پوشیدہ ہستیاں بھی شریک ہیں۔ کوئی بارش کا دیوتا ہے تو کوئی رویدگی کا، کوئی دولت کی دیوی ہے تو کوئی بیماری کی۔ اس طرح انہوں نے مختلف قسم کے لغو اعتقادات دنیا کی تمام مشرک قوموں میں ارواح اور شیاطین اور راکشسوں اور دیوتاؤں اور دیویوں کے متعلق پائے جاتے ہیں، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر رہے ہیں۔ جہاں جہلائے عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، اس طرح دنیا کی دوسری مشرک قوموں نے بھی خدا سے سلسلہ نسب جلایا ہے، اور پھر دیوتاؤں اور دیویوں کی ایک پوری نسل اپنے وہم سے پیدا کر دی، حالانکہ وہ پاک اور بالاتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کی شریک زندگی ہی نہیں۔ اس نے ہر چیز پیدا کی اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی خدا اس کے سوا نہیں۔ لا الہ الا ہوا خالق کل شیء فاعبدہ وہو علی کل شیء وکیل۔ ہر چیز کا خالق ہے، لہٰذا تم اس کی بندگی کرو، اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے۔ نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کا پروردگار اور دستگیری کرنے والا کارساز ہے۔ اس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی اور وہ ہر چیز کا ادراک رکھتا ہے، کیونکہ مخلوق ہونے کی حیثیت سے حواس خمسہ میں ادراک حق سبحانہ و تعالیٰ کا یارہ نہیں۔ اللہ کا نور دنیاوی شعاعوں سے کہیں زیادہ لطیف ہے، اس لیے وہ نظر نہیں آ سکتا۔ ہاں البتہ چشم باطن کی بصیرت کو ایسا ادراک دے سکتا ہے جیسے کہ اسے دیکھ ہی لیا۔ ظاہری جسم اور روح کی دنیا میں بڑا فرق ہے۔ یہ مادی جسم گناہوں کی کثافت سے آلودہ ہے، اس لیے مشاہدہ جلوہ ذات نہیں کر سکتا۔
لیلۃ الاسرار اور کوہ طور کی تجلی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس مادی جسم کی آنکھوں سے رؤیت الہی کا ایک لحظے سے زیادہ تحمل نہیں۔ اس کی تجلی کی ایک جھلک نے بنی اسرائیل کو بے ہوش کر دیا تھا۔ غرض اس دنیا میں اس نے ایسی نشانیاں ہمارے گرد و پیش میں پھیلا رکھی ہیں کہ دیدہ اور بینا رکھنے والے ہر آن اس کا جلوہ کرتے رہتے ہیں، اور وہ اپنے نفس کا بھی عرفان رکھتے ہیں۔ جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا گویا اس نے اپنے رب کو بھی پہچان لیا۔ جو اپنی ذات سے اندھا ہے وہ پوری کائنات کی ہزارہ پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھ کر بھی کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ ہر آدمی اپنے نفع اور نقصان کا خود ذمہ دار ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ رسول سے یہ باز پرس نہ ہوگی کہ تم نے حق کو منوا کر کیوں نہ چھوڑا۔ ان کے ذمے تو صرف حق اور دعوت کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے، نہ یہ کہ داروغہ بن کر کسی کو ایمان لانے پر مجبور کرنا۔ دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں۔ اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا۔ میں تم پر کوئی پاسبان نہیں، یعنی میرا کام بس اتنا ہے کہ اس روشنی کو تمہارے سامنے پیش کر دوں۔ اس کے بعد آنکھیں کھول کر دیکھنا یا نہ دیکھنا تمہارا اپنا کام ہے۔ میرے سپرد یہ خدمت نہیں کی گئی کہ جنہوں نے خود آنکھیں بند کر رکھی ان کی آنکھیں زبردستی کھولوں، اور جو کچھ وہ نہیں دیکھتے وہ انہیں دکھا کر ہی چھوڑوں۔ آیت نمبر 106 اور 107 میں فرمایا، اس علم حقیقت کے جاننے یا حاصل ہونے کے بعد دو ہی راستے ہیں۔ ایک وہ جو اللہ نے بذریعہ وحی قرآن کے ذریعے دکھایا، شکوک و ظن پر مبنی راہ سے دور رہ کر اور اللہ کا حکم مان کر اس پر ایمان لانا، اور دوسرا راستہ اللہ کو چھوڑ کر اپنی خواہشات نفس، باطل اور شرک کا راستہ اپنانا۔ لہٰذا انسان کا کام یہ ہے کہ وہ نیکی کے راستے کو اختیار کرے، برے لوگوں سے کنارہ کش رہے، کیونکہ انسان اول سے آج تک اچھے لوگوں کا یہی شیوا رہا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو روئے زمین پر ایک بھی گمراہ اور مشرک نہ چھوڑتا، لیکن اس نے نظام ہدایت میں ہر آدمی کو اختیار دیا، جبر نہیں کیا۔ ہر آدمی خود مختار ہے، اور کوئی کسی کا مختار نہیں ہے۔ کسی سے کسی دوسرے کے جرموں کی باز پرس نہیں ہوگی۔ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے جو سب کا کارساز ہے۔ پھر فرمایا کہ دنیا میں زندگی گزارنے کا احسن طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے عقیدے پر ایمان نہیں لاتے ان کو ان کے طریقے پر چھوڑ دیں، اور ان کے پیشواؤں اور معبودوں کو برا بھلا نہ ہو، یا ان کے لیے دل آزار کلمات زبان سے نہ نکالو۔ ہو سکتا ہے وہ تمہارے حقیقی معبود کو گالیاں دینا شروع کر دیں، لہٰذا اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ تمہاری کسی بات سے دوسروں کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ آگے مسلمانوں کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے اندر تحمل، بردباری اور برداشت کا جذبہ پیدا کرو، کیونکہ ہر امت یا گروہ کے لیے اس کے اعمال کو خوشنما بنا دیا گیا ہے، اور ہر گروہ اپنے طریقوں کو آسانی سے نہیں چھوڑتا۔ لہٰذا ضروری یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنے اعمال کے لیے مہلت ملے۔ آخر ایک دن سب کے سامنے حق و صداقت کی راہ کا ایک ایک پہلو حقیقی عدالت میں کھل جائے گا کہ کون اچھا ہے اور کون برا۔ آیت نمبر 109 اور 110 اس میں فرمایا، قریش مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار معجزات اور نشانیاں طلب کر رہے تھے، اور ایک دفعہ قسم کھا کر کہنے لگے کہ اگر آپ کوئی نبوت کی نشانی لے کر آئیں جیسے پہلے انبیاء علیہ السلام لائے تھے، خاص طور پر حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام، تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ اس پر فرمایا کہ آپ ان سے کہیے کہ تمہاری فرمائش پہ معجزہ دکھاتے رہنا میرے بس کی بات نہیں۔ اس کا اختیار اللہ کو ہے، جس طریقے پر جس وقت وہ چاہے اپنی طرف سے میری رسالت کی کوئی نشانی دکھا سکتا ہے۔ فرمایا کہ یہ جان لو کہ اگر یہ معجزے بھی دیکھ لیں تو بھی ایمان نہیں لائیں گے، جیسے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھ کر گوسالہ پرستی شروع کر دی تھی۔ آخری آیات میں بعض مفسرین کی رو سے شکل قمر کے معجزے کی طرف اشارہ ہے۔ اس معجزے کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے، کیونکہ آدمی ایک عرصے سے جن مفروضات میں جمع ہوا ہے ان کے ہوتے ہوئے اگر کوئی نشانی بھی دیکھ لے تو وہ پلٹ کر آئے حق کی طرف نہیں لوٹتا، جب تک کہ وہ کسی لمحے اپنے اعتقادات کا دوبارہ جائزہ لے کر اپنے طرز عمل پر نظر ثانی نہ کرے، ورنہ قانون قدرت کے مطابق اسی گروہی تعصب اور سرکشی میں مبتلا اور سرگرداں رہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔